لیکن جب کوئی نوجوان، کوئی اسٹوڈنٹ 15-20 سال کا بالغ ہونے کے بعد جب وہ شادی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو معاشرے کی طرف سے بڑا پریشرائز کیا جاتا ہے، اس کے ماں باپ کرنے نہیں دیتے. معاشرے کی ایسی کی تیسی سمجھ رہے ہیں؟ جو انجینئر صاحب کی زبان استعمال کروں گا، منجی نہ ٹھوک دینا معاشرے کی. اس وقت تک کام بنتا نہیں. لیکن لڑکی جو ہے، ایک حدیث بھی ہے صحیح حدیث کے جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ اگر اس کا ولی بیچ میں شامل نہ ہو لڑکی کا تو وہ نکاح باطل ہوتا ہے. کیونکہ جو لڑکے یہ کام کرتے ہیں نا، لڑکیوں کو ورغلا کے جب ان سے نکاح کرتے ہیں، پیچھے باپ بھائی ہوتے نہیں ہیں. رزلٹ یہ نکلتا ہے کچھ دن چسکے لینے کے بعد، مزے اڑانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، تھوڑا موٹیویشن کے لیے نوجوانوں کی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ نے دوسری شادی کی تب آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ مجھے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اچھا مفتی صاحب، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑا مشکل ہوتا ہے انصاف کرنا، انصاف نہیں ہو سکتا 2 شادیوں میں. آپ نے تو ماشاءاللہ 4 کی ہوئی ہیں، تو یہ مینیج کیسے آپ کر پاتے ہیں ان کو؟ بہتر حل ہے کہ غنڈے بدماش بلاؤ یا پولیس والوں کو کچھ پیسے دو، مار کے طلاق نکلواؤ. تو اس میں بہت ساری عورتوں کی جان بھی آرام سے چھوٹ سکتی ہے جو مرد ظالم ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج میں کراچی آیا ہوں اور بہت ہی خاص مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا. جزاکم اللہ. آج آپ سے میں مختلف سوالات پوچھوں گا آپ کی زندگی کے بارے میں بھی، اور جو آج کل مسائل چل رہے ہیں دنیا کے اندر بھی، تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں. تو سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ عمرے سے بھی سنا واپس آئیں، آپ کا کیسا سفر گزرا؟ عمرے کا سفر تو الحمدللہ اچھا ہی ہوتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت. میں جب 2013 میں فرسٹ ٹائم حج پہ گیا تو مجھے تصور بھی نہیں تھا کہ دوبارہ کبھی میرا یہاں آنا ہوگا، کہ پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے نہ ملے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا مانگی وہاں کہ اللہ بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. اس وقت دعا مانگتے ہوئے خیال ہوتا تھا کہ یار کہاں یہ موقع ملے گا، لیکن ہم نے کہا دعا تو مانگنی چاہیے. لیکن الحمدللہ وہ دعا قبول ہوتی نظر آئی ہے بار بار. الحمدللہ اللہ کے گھر کی زیارت کی توفیق مل رہی ہے الحمدللہ. الحمدللہ، سب کو اللہ اپنے گھر بلائیں. اچھا مفتی صاحب، آپ کا جو بچپن ہے وہ کہاں گزرا؟ آپ پیدا کہاں ہوئے؟ تھوڑا سا اپنے چائلڈہڈ کے بارے میں بتائیے. یہ سوال ویسے تو بہت پرانا ہو گیا میرے خیال ہے، اب تو سب کو پتہ چل گیا میں کہاں پیدا ہوا. یہ تو کتنی بار پوچھا گیا ہے. میری پیدائش سرگودا میں ہوئی تھی. ہم لوگ ہیں شروع سے کراچی کے ہی، لیکن جو میری والدہ ہیں اور والد صاحب یہ مائیگریٹ کر کے انڈیا سے آئے تھے کراچی. لیکن والدہ نانا میرے چونکہ وہاں تھے، ایئر فورس میں تھے، تو وہ سرگودا میں ایئر فورس کا بیس ہے نا، تو وہ وہاں چلے گئے تھے. تو چونکہ ریلیٹیو بہت ہیں سرگودا میں، تو میری پیدائش وہاں ہوئی ہے، لیکن پلا بڑا میں سارا کراچی میں ہی ہوں. یہیں اسکولوں میں پڑھا، یہیں کے ماحول میں. تبھی کراچی والی اسٹائل ہے ہمارا، اور زبان بھی ہماری کراچی والی ہے. صحیح. تو بچپن ہمارا جو گزرا وہی شرارتوں میں گزرا. گھرانہ ہمارا دینی تھا، لیکن شرارتوں میں ہی گزرا. زیادہ ٹائم کرکٹ میں، اور لٹو بھی کھیلتے تھے ہم، مارم پیٹی بہت کھیلا ہے. تو آپ کی تعلیم وہ کراچی سے آپ نے مکمل کی؟ ہاں، میٹرک بھی. اور ایس ایم سائنس کالج ہے یہ ادھر ٹاور سے تھوڑا آگے جاتے ہیں نا صدر کی طرف، ایس ایم سائنس کالج ہے، یہاں سے انٹر تک یہاں سے پڑھا ہے. ٹھیک. تو کیا شروع سے ہی آپ کا یہ مائنڈ تھا کہ آپ نے جو ہے ایک عالم بننا ہے؟ دیکھیں، میرے والد صاحب کا یہ مائنڈ تھا کہ میں اپنے بچوں کو عالم بناؤں گا. میرے والد صاحب چونکہ یو پی سہارنپور سے تعلق تھا، وہاں بڑے بڑے علماء، مظاہر علوم میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں. میرے والد صاحب نے الحمدللہ ان کی صحبت اٹھائی. تو جب انڈیا پاکستان الگ الگ ہوئے ہیں تو ہماری بہت زمینیں تھیں، بڑی جائیدادیں تھیں سہارنپور میں، تو وہ سب چھوڑنی پڑیں. والد صاحب ادھر آ گئے، بے روزگار ہو گئے، تو مجبوراً والد صاحب کو پاکستان نیوی جوائن کرنی پڑی. پھر وہ عالم نہیں بن سکے. ان کا حفظ کر لیا تھا انہوں نے، شوق تھا، لیکن وہ شوق پورا نہیں ہو سکا. تو ان کی خواہش تھی کہ اپنے بیٹوں کو عالم بنائیں. تو سب سے پہلے میرے بڑے بھائی کو انہوں نے مدرسے میں داخل کیا عالم بنانے کے لیے. تو کوئی ایسے جلات قسم کے قاری ملے جو اتنا مارتے تھے، اتنا کوٹتے تھے کہ بس وہ قصہ مختصر بھائی پڑھ نہیں پائے وہاں. تو پھر میرے بڑے سے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کو مدرسے میں داخل کیا. پہلے قرآن حفظ کیا انہوں نے، ماشاءاللہ بڑا اچھا قرآن حفظ کیا. میں نے انہی سے قرآن پڑھا ہے اپنے بڑے بھائی سے. پھر ان کو مدرسے میں جب داخل کیا تو ان کا جو مدرسے کا پہلا دن تھا تو مدرسے والے نے بولا کہ یہ کالر جو ہے آپ کاٹ کے آئیں گے.
ٹھیک ہے, یہ کرتا ہوگا سادہ. ان کو بہت برا لگا یار یہ کیا اسٹائل ہے یار, وہ بھی نہیں پڑھے. جب میرا نمبر آیا تو پھر والد صاحب نے سوچا کہ 2 بیٹوں کا تجربہ ہو چکا ہے, ناکام تجربہ, تو اب اس کو میں نے دنیا داری میں لگانا ہے. اور پلان یہ تھا کہ پاکستان نیوی میں بھیجوں گا. CDC بنی ہوئی تھی والد صاحب کی نا, جو شپ جوائن کرنے کے لیے. اچھا مجھے شوق تھا دنیا گھومنے کا. صحیح. اکثر ہم کارساز کے قریب سے گزرتے تھے تو جوائن دا نیوی سی دا ورلڈ یہ لکھا ہوتا تھا. صحیح. پاکستان نیوی جوائن کریں اور دنیا دیکھیں. میرے والد صاحب نے پوری دنیا دیکھی تھی. والد صاحب بتاتے تھے میں چین اور آسٹریلیا کے علاوہ, میرے دل میں بہت زیادہ مجھے پاکستان نیوی میں جانے کا شوق تھا, دنیا دیکھنے کے لیے, دنیا گھومنے کے لیے. تو لیکن ہوا یہ ہے کہ والد صاحب کا بھی خیال تھا کہ بھائی چلو. تو ہمارے محلے میں تبلیغی جماعت آئی, مفتی احمد ممتاز صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, پٹھان مولانا تھے. بڑا کڑک بیان کیا انہوں, ابھی بھی تھے کیا ہیں الحمدللہ, بڑا کڑک بیان اب بھی بہت کرتے ہیں, کڑک بیان کرتے ہیں, بہت سخت. تو وہ تبلیغی جماعت میں آئے تھے. تو تبلیغ کا کام ہمارے علاقے میں بہت تھا. میرے والد صاحب ہمارے علاقے کے ذمہ دار تھے تبلیغ کے. تو ان کا میں نے بیان سنا, مفتی احمد ممتاز صاحب دامت برکاتہم کا, تو بڑا مجھے ان کا بیان اچھا لگا. میں بیٹھ گیا ان کے بیان میں, ان سے میری دوستی ہو گئی. انہوں نے تبلیغ والوں کی طرح میرا بڑا اکرام کیا. مجھے یاد ہے پیپسی پلاتے تھے اور ہدیہ بھی دیا کرتے تھے. اور مجھے انہوں نے گھیرا, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم جو ہے عالم بنو. ان کے الفاظ تھے کہ بھائی ان کا خیال تھا, اچھا گمان تھا میرے بارے میں کہ ذہین بچے مدارس کی طرف کم آتے ہیں, آپ بہت ذہین ہو, آپ مدرسے کی طرف آؤ. میرا موڈ نہیں تھا, مجھے وہ گیٹ اپ ہی اچھا نہیں لگتا تھا مولانا لوگوں کا, ٹوپی شلوار. اپنے دماغ خراب ہو چکا تھا ہمارا اس وقت تک کالج کی لائف میں. وہ میرے والد صاحب کے پیچھے پڑ گئے. والد صاحب نے بھی کہا نہیں بھائی 2 کا تجربہ ہو چکا ہے, اس کو نہیں بھیجنا. لیکن وہ اللہ ان کی عمر میں برکت دے, میں تو بڑی دعائیں کرتا ہوں. یعنی مجھے نہیں یاد کہ شاید کبھی دعا کا ناغہ کیا ان کے لیے میں نے. تو وہ بہت محبت سے مجھے لے آئے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب دارالفتاء والارشاد ناز آباد میں مدرسہ تھا, وہاں لے آئے اور مجھے داخل کر دیا انہوں نے. میں بھی ہو گیا, میں نے کہا چلو یار اب کشتیاں جلاتے ہیں. تو 2 سال تو میں بہت روتا تھا چھپ چھپ کے, ٹھیک ہے نا, دل نہیں لگتا تھا مدرسے میں. اتنی بڑی قربانی تھی کہ آپ کی سوچ ہوگی. ساری دوستیاں چھوٹ گئیں, پڑھائی بہت ٹف تھی. ہم رات 11 بجے تک پڑھتے تھے. اسکول کالج کا ماحول تو آپ کو پتہ ہے, جا رہے ہیں کالج. جب ہم جاتے تھے نا تو ہر گولے گنڈے والا اور جتنے بھی خربوزے والے سب کو تھوڑا سا ٹچ کرتے ہوئے جاتے تھے. کلاس میں لیٹ پہنچ رہے ہیں, پھر پہلے نکل رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں. کالج کی جو لائف ہوتی ہے وہاں تو پڑھنا پڑ رہا تھا. صبح ہم 4 بجے اڑ جاتے تھے. میں دیکھتا تھا طلبہ کو صبح فجر سے پہلے کتابیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, پھر رات 11 بجے تک اسٹڈی مطالعہ. بہت ٹف پڑھائی تھی ہماری. لیکن بس اللہ نے مجھے استقامت یہ دی. میں نے کہا بھائی ایک دفعہ آ گیا ہوں نا, اب میں واپس نہیں جاؤں گا. میں اب کشتیاں جلا دی ہیں میں نے, دل لگے نہ لگے, میری قبر بنے گی تو اب ادھر ہی بنے گی. یہ اللہ نے مجھے اس وقت جیسے 4 شادیوں پہ استقامت دی نا کہ کر کے چھوڑنی, ایسے ہی اللہ نے مجھے اس استقامت دی. اب یہاں سے واپس نہیں جانا. تو 1.5-2 سال کی تو بہت بہت ٹینشن ہوئی, دل نہیں لگتا تھا. آہستہ 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 پھر دل لگنا شروع ہو گیا. الحمدللہ پڑھ لیے, وہاں سے فارغ ہوئے. پھر وہاں سے مفتی کا بھی کورس وہیں سے کیا. صحیح. تو حضرت مفتی ابوالبابا صاحب ہمارے افتاء کے استاذ, تو پھر مفتی محمد صاحب ہیں ہمارے شیخ الحدیث جامعۃ الرشید کے, ان کی نگرانی میں 20 سال میں نے پھر فتوے کا کام سیکھا ہے. فتوے کا کام 20 سال سے میں, بلکہ اب تو 23 سال ہو گئے مستقل کر رہا ہوں اور ٹیچنگ بھی کر رہا ہوں. اچھا میں جس سال فارغ ہوا تو اگلے ہی سال سے الحمدللہ مجھے جامعۃ الرشید ہی میں ایز اے ٹیچر رکھ لیا گیا. یعنی میرا ایک دن بھی ضائع نہیں ہوا الحمدللہ. اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا, اور جامعۃ الرشید کا یہ میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں انہوں نے پڑھا کر سیدھا پھر جامعۃ الرشید ہی میں. تو جامعۃ الرشید کا جو پہلا دن ہے نا مدرسے کی ابتدا کا, وہی میری تدریس کا بھی پہلا دن ہے. تو اس وقت سے میں 23 سال سے الحمدللہ جامعۃ الرشید میں پڑھا بھی رہا ہوں اور وہاں فتویٰ وغیرہ کا کام بھی کر رہا ہوں. اچھا میرے والد صاحب پھر بڑے خوش ہوئے تھے. شروع میں تو وہ مجھے سمجھاتے رہے کہ بیٹا یہ تمہارے بس کا نہیں ہے, 2 کا تجربہ کر چکا ہوں, بہت مشکل ہے. بس میں نے کہا میں اب جا رہا ہوں. تو والد صاحب خوش تو تھے, لیکن ان کو ڈر یہ تھا کہ چھوڑ نہ دے بیچ میں, کہیں کا نہیں رہے گا. تو میرے والد صاحب نے اور میرے بڑے بھائیوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا. بڑے بھائی عالم تو نہیں بنے, لیکن جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو مجھے جیب خرچی ٹھیک ٹھاک ملتی تھی.
تو ہمارے کلاس فیلو سمجھتے تھے کوئی بڑا لینڈ لارڈ ہے یہ، ٹھیک ہے نا. انہوں نے مدرسے میں آپ کو پتہ ہے غریب طلبہ کے لیے کھانا فری ہوتا ہے، لیکن میرے والد صاحب نے، ہمارے بھائیوں نے میرے کھانے کے پیسے بھی دیے کہ بھائی ہم فری میں نہیں پڑھیں گے، کھانے کے پیسے ہم دیں گے. تو بڑے بھائیوں نے اتنا تعاون کیا، ہر مہینے جیب خرچی دیتے تھے اور والد صاحب بھی دیتے تھے. تو ہم لسی پی رہے ہیں، کبھی جا کے برگر کھا رہے ہیں، کبھی یعنی اچھا. مدرسے میں ٹینشن یہ تو تھی پڑھائی کی، اور وہ سارا ماحول چھوٹ گیا، لیکن الحمدللہ ویسے کوئی ہمیں اکنامکلی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. صحیح. نہیں، آپ کی یہ بات سن کے میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تقدیر کسی کے لیے لکھی ہو تو انسان کو شروع میں بری وہ چیز لگ رہی ہوتی ہے، لیکن دیکھیں آج اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، لاکھوں لوگ آپ کو سنتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، سود ایک ایسی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے خلاف قرآن میں بھی بتایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنا ہے، سود میں لین دین کرنا ایسے ہے. لیکن ہمارا جو ملک ہے پاکستان، کہتے تو ہیں کہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، لیکن ابھی بھی اس میں جو ہے اکثریت جو بینکنگ سسٹم ہے وہ سود پہ ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ یہ کس طرح ختم کریں گے؟ دیکھیں پاکستان میں جہاں بہت ساری چیزیں بری ہیں نا، کچھ اچھی بھی ہیں. جب آپ دنیا میں ٹریولنگ کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو پاکستان کی قدر ہوتی ہے. اسلامی لحاظ سے پاکستان اس وقت باقی دنیا کے کنٹریز کی نسبت بہت اچھا ہے. آپ عرب کنٹریز میں جائیں، وہاں آپ سودی بینکاری کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، بادشاہ سلامت جو کہیں گے وہ ہوگا. پاکستان میں آئین جو ہے نا، آئین کی جو شق ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون بن نہیں سکتا، یہ بہت ہمیں سپورٹ کرتی ہے. لیکن ہم نے اس آئین کی اس شق سے پراپر فائدہ نہیں اٹھایا. تو یہ الحمدللہ یہ چند سال پہلے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو ہمارے شیخ تھے، مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جو بنوری ٹاؤن کے تھے، مفتی محمد شفیع صاحب جو حضرت مفتی تقی صاحب کے استاذ ہیں، یہ اور بہت سارے علماء کا اجلاس ہوا تھا کہ پاکستان سے سودی بینکاری کا خاتمہ کیسے کیا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ ایک آلٹرنیٹ ہمیں نظام دیں کہ سود کے خلاف کوئی آلٹرنیٹ جو اسلامک بینکاری ہو. تو علماء نے اس وقت ایک ڈھانچہ بنا کے دیا، بڑی محنت کی. وہ ایس الفتاویٰ میں مفتی رشید احمد صاحب کے جو فتاویٰ کی کتاب ہے اس میں پورا وہ ڈھانچہ لکھا ہوا ہے. وہی ڈھانچہ آج پوری دنیا میں اپلائی کیا گیا ہے، جس میں حضرت مفتی تقی صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. اور اس پہ جب ایک لیگل وے میں محنت ہوئی ہے، نعرے بازی نہیں، ایک قانونی طریقے سے محنت ہوئی ہے، تو سعودی عرب میں اور دبئی میں اور پوری دنیا میں، پاکستان میں تو بہت الحمدللہ اس پہ کام ہوا. اور کم از کم اتنا ہو گیا کہ ایک اسلامی بینکاری وجود میں آ گئی. یہ بھی بہت بڑا ایک کام تھا کہ چلو یار جس نے سود میں منہ مارنا ہے نا وہ ادھر جائے. جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ کو ایجوکیشن آپ ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم لڑکیوں کے لیے الگ کالج تو بنا دینا، تاکہ جو لڑکی پردے کے ماحول میں پڑھنا چاہتی ہے اس کے پاس آپشن تو ہونا. اب تو آپشن ہی نہیں ہے. تو علماء کی محنت سے الحمدللہ اس میں سیاسی جماعتوں کی بھی محنت تھی، اور اس کے نتیجے میں اسلامک بینکاری وجود میں آئی، جو میزان بینک ہے، بینک اسلامی اور بہت سارے بینک. اور پھر جب سپریم کورٹ میں کیس کیا گیا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے، تو یہ کیس بالکل آخری مراحل میں گزر رہا تھا، اور سب کو امید ہو گئی تھی کہ اب پاکستان میں سودی بینکاری بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی. لیکن فوجی عامر تھا جنرل مشرف، جس نے بہت پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ بالکل ایک اللیگل کام کیا اور مفتی تقی صاحب کو عین وقت پہ برطرف کر دیا، اور پھر اپنی مرضی کا وفاقی شرعی عدالت میں جج لا کے بٹھا دیا، اور وہ پینڈنگ میں چلا گیا معاملہ. ورنہ اگر یہ جنرل مشرف نہ ہوتا، جمہوری حکومت ہوتی، تو پاکستان سے سودی بینکاری اب تک ختم ہو چکی ہوتی. اس کے بعد دوبارہ محنت ہوئی ہے. اب الحمدللہ سیاسی تنظیمیں ہیں، تنظیم اسلامی کی محنت بھی، شجاع الدین شیخ صاحب ہو گئے، اور علماء کی محنت بھی، جماعت اسلامی کی محنت، سب لوگ اس میں شریک ہیں، کسی ایک کو کریڈٹ نہیں جاتا. لیکن علماء کا یہ ایک بہت بڑا کردار ہے کہ انہوں نے آلٹرنیٹ بڑا شاندار پیش کیا ہے جو قابل عمل بھی ہو. کیونکہ میں نے یہ بہت پڑھا ہے بینکاری کو، میں بینکوں میں بھی گیا ہوں، اور ہم نے تو ایک سال اسی پہ محنت کی ہے. تو ہمیں علماء کی جو اس میں کردار رہا ہے نا، اس کو آج لوگ اپریشیٹ کرتے نہیں ہیں جس طرح سے کرنا چاہیے، اور پوری دنیا نے مانا ہے اس کو. تو وہ معایر بنے، اس پہ اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں. تو اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اب یہ چلا ہے، اور الحمدللہ سپریم کورٹ نے، وفاقی شرعی عدالت نے بھی جو سپریم کورٹ کو پابند کیا ہے اور گورنمنٹ کو پابند کیا ہے. اب گورنمنٹ کا کام ہے الحمدللہ. اس سپریم کورٹ کی طرف سے جب سودی بینکاری کے خلاف لا پاس ہوا ہے، تو اس سے کم از کم یہ تو ہو گیا کہ جتنے بھی سودی بینک ہیں نا، ان کو اپنا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا ہے، لہذا وہ اسلامک ونڈوز کھولنے پر مجبور ہو گئے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. پوری دنیا کفر کے یعنی سودی نظام میں جکڑی ہوئی ہے، تو اگر ہم اس میں، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ فوراً ایک دم سارا نظام الٹ جائے، لیکن ایک اچھے ٹریک پر الحمدللہ بینکاری چل پڑی ہے. صحیح. آج سے کچھ عرصے پہلے
انجینئر محمد علی مرزا کے چینل پہ ایک اسٹرائک آئی تھی اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک بڑا اس میں پازیٹیو کردار ادا کیا اور ہیلپ کی اسٹرائک اتارنے میں. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ چاہتے تو لگی رہتی اسٹرائک, یا چاہتے تو چینل بھی شاید ریموو کروا دیتے. تو وہ دیکھیں, ایک تو اسٹرائک میں نے نہیں دی تھی, نہ مجھے پتا تھا اس اسٹرائک کا. تو وہ نادر علی کا فون آیا کہ وہ انجینئر علی مرزا صاحب کے چینل پہ اسٹرائک لگی ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ اسٹرائک لگائی ہے, کسی نے دی ہے. تو انہوں نے کہا آپ کچھ کر سکتے ہیں. چونکہ وہ میری ویڈیو ہی کی بیس پہ اسٹرائک لگی تھی, تو میں نے جو امریکہ میں ہمارے ایڈمن ہیں ان سے رابطہ کیا. تو انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں کوئی اس میں اگر, کیونکہ ویڈیو میری تھی جس بیس پہ اسٹرائک ماری گئی تھی, تو اگر اس میں یوٹیوب میں کوئی ایسی پالیسی ہوئی کہ ہم اسٹرائک رکوا سکتے ہیں تو رکوا لیں. تو انہوں نے کوشش کی, الحمدللہ وہ اسٹرائک ریورس ہو گئی. تو اس کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں کسی سے نہ دشمنی لینی ہے بھائی, نہ کوئی پھڈے بازی کرنی ہے, اور نہ ہمیں کسی کی ذاتیات یا کسی کے چینل سے کوئی تکلیف ہے. تو میں تو انجینئر علی مرزا سے شروع سے ہی, جو میری جب ان سے بحث شروع ہوئی نا شروع میں, تو ہمیشہ یہی کہ ایک چیز کو علمی ہی انداز میں رہنے دینا چاہیے. لیکن آپ کی تو بڑی دوستی ہے ان سے, ان کا اسٹائل ایسا ہے کہ وہ جان کر اس کو پھڈے کی طرف لے کر گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو شروع سے ہی, جب نادر علی سے میری فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی نا, تو نادر علی نے مجھے کہا کہ میں آپ کی انجینئر علی مرزا سے ملاقات کروانا چاہتا ہوں, اور مسائل پہ بحث نہیں کیجیے گا. میں اس پہ ایگری ہوا, اور میں نے کہا ٹھیک ہے جی, سموسے پکوڑوں کا تبادلہ ہوگا, بیٹھیں گے گپ شپ لگائیں گے. میرا مقصد یہ تھا کہ میں آرام سے محبت سے ان سے کچھ سوالات بند کمرے میں کروں گا. بھائی یہ اگر آپ کو اشکال ہے تو اس کا یہ جواب ہے. بہت سی چیزیں تمیز سے بھی حل ہو سکتی ہیں. بالکل ضروری نہیں ہوتا کہ سوشل میڈیا پہ لا کے ایک دوسرے پہ کیچڑ ہی اچھالا جائے. تو میری نیت یہی تھی, اگر مجھ میں غلطی ہوگی تو میں اس کو بھی ایکسیپٹ کروں گا, لیکن ایک کام آرام سے بند کمرے میں ہو جائے, عوام کے سامنے تماشا نہ بنے. تو انہوں نے جب وہ پیغام پہنچایا تو انجینئر صاحب کا بالکل ہی ایک الگ سے ہی ریئیکشن آیا, کہ جو ان کا جو اسٹائل ہے, جس اسٹائل سے ریئیکشن آیا, تو وہ پھر کسی اور طرف معاملہ چلا گیا. پھر وہ ایک مناظرہ, اور پھر ہم جہلم اور وہ سارے واقعات بیچ میں ہوئے. تو بتانا یہی مقصد تھا کہ بھائی ہمارا جو ہے وہ علمی ہی ایک اسٹائل رہنا چاہیے, اور اس میں عوام جو ہے نا, عوام یہ نہیں فرق کرتی کون عالم ہے, کون انجینئر ہے, کون کیا ہے. عوام یہ دیکھتی ہے دو مذہبی اسکالر ہیں اور مرغوں کی طرح لڑ رہے ہیں آپس میں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی, مجھے جب پتہ لگا اس کے بارے میں تو آپ یقین کریں کہ میرے دل میں تو اور مزید آپ کی عزت بڑھی, اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ اگر آپ چاہتے کوئی دشمنی ایسی ہوتی تو وہ اسٹرائک رہنے دیتے. تو اس کے اوپر آپ کو اپریشیٹ میں کرنا چاہتا ہوں. نہیں, میں نے تو وہ جو قتل پہ فتویٰ آیا تھا نا, اس پہ بھی مجھے خود ہی میں نے ریکارڈ کروایا تھا کہ کسی نے فتویٰ دی تھی نا انجینئر علی مرزا کو قتل کر دو. یہ تو یعنی اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے, یہ تو شرعاً بھی جائز نہیں ہے نا. تو قتل و غارت اور بات بات پہ پھڈے بازیوں پہ کفر کے فتوے لگانا, یا گولی سے اڑا دو, بم سے اڑا دو, یہ جاہلوں کے کام ہوتے ہیں. یہ تو مجھے اس لیے ریکارڈ کروانا پڑا وہ, کہ مجھے پتا تھا کہ میں جب یہ بات کروں گا تو وہ زیادہ سنی جائے گی, ورنہ کوئی انجینئر صاحب کے کوئی فین اگر یہ بات کرتے تو شاید اس کو اتنی ویلیو نہ دی جاتی ہے. تو ہمارے اساتذہ نے بھی مشورہ کیا کہ آپ کو فوراً اس پہ ریکارڈ کروانا چاہیے. میں لیٹا ہوا تھا, مجھے اتنی سخت کالیں آئیں اپنے ٹیچرز کی طرف سے کہ بھائی آپ فوراً کرو, آپ کی بات سنی جائے گی. تو میں اٹھا, میں نے باقاعدہ کیمرے بھی نہیں, وہ موبائل سے ہی کھڑے ہو کے ریکارڈ کروایا کہ بات جلدی چلائیں ہم. صحیح. اچھا, ایک اور مسئلہ آج کل نوجوان فیس کرتے ہیں. آپ اکثر اپنی ویڈیوز میں شادی کو بہت پروموٹ کرتے ہیں کہ جلدی شادی کر لینی چاہیے اور زیادہ کر لینی چاہیے, لیکن جب کوئی نوجوان, کوئی اسٹوڈنٹ 15-20 سال کا بالغ ہونے کے بعد جب وہ شادی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو معاشرے کی طرف سے بڑا پریشرائز کیا جاتا ہے, اس کے ماں باپ کرنے نہیں دیتے. تو اس صورتحال میں اگر وہ چھپ کے شادی کرتا ہے اپنے گھر والوں سے چھپا کے, تو وہ کیسا؟ معاشرے کی ایسی کی تیسی. سمجھ رہے ہیں نا, جو جائز کام ہو, سنت کام ہو, اس میں معاشرے کو جب تک آپ, جو انجینئر صاحب کی زبان استعمال کروں گا, منجی نہ ٹھوک دینا معاشرے کی, اس وقت تک کام بنتا نہیں ہے. معاشرے کو لفٹ نہیں کرائیں. یہ معاشرہ جب آپ زنا کرو گے, جب آپ لڑکوں سے بدفعلی کی طرف جاؤ گے, جب آپ ہینڈ پریکٹس کی طرف جاؤ گے, یہ معاشرہ کچھ نہیں کہے گا آپ کو. تو جب صحیح کام, غلط کام کرتے ہوئے آپ کسی سے نہیں پوچھتے نا, تو صحیح کام اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے, ہمیں خدا کی طرف سے پرمیشن ہے, تو بس ہم کریں گے. بھائی ماں باپ کو منائیں گے محبت سے, مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں مانتے تو کوئی. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں یار, جب آپ کے ابا آپ کو شادی سے روکیں تو ان سے کہا کرو کہ ابا, آپ کے ابا نے آپ کو میرا ابا بننے سے نہیں روکا, تو آپ مجھے کسی اور کا ابا بننے سے کیوں روک رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ انسان کا بنیادی حق ہے اور اس کو کر لینا چاہیے. چلیں, لڑکا تو کر لے گا شادی, لیکن لڑکی جو ہے, ایک حدیث بھی ہے صحیح حدیث کے, جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ اگر اس کا ولی بیچ میں شامل نہ ہو لڑکی کا, تو وہ نکاح باطل ہوتا ہے. جی. تو فقہ حنفی تو اس کے بارے میں کچھ اور کہتی ہے کہ وہ جائز اسے کہتی ہے. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ
یہ کیسے پھر جائز ہو گیا؟ دیکھیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل. پہلے تو میں شرعی مسئلے کی وضاحت کر دوں. حنفیہ کے نزدیک یہ جو حدیث ہے نا یہ علی الاطلاق نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب ہے جو عورت بغیر ولی کے نکاح کر لے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. اس حدیث میں قید لگی ہوئی ہے کہ غیر کفو میں کرے. غیر کفو کا مطلب جو اس کے جوڑ کا نہ ہو، یعنی اپنے سے کمتر میں نکاح کر لے، مالی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ میچنگ کی شادی نہیں ہے. یہ احناف نے اس حدیث میں یہ قید کیوں لگائی ہے؟ دوسرے دلائل کے پیش نظر. یہ خوب سمجھ لیں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم جب ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں اور پھر کسی مجتہد کا مذاق اڑاتے ہیں، یار دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، تو لوگ بدگمان ہوتے ہیں، یار ابو حنیفہ کو آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا، ان کو اس حدیث کا نہیں پتہ تھا. تو خوب سمجھ لیں جب بھی کوئی مجتہد کسی حدیث کو میں تعویل کرتے ہیں نا تو دوسری کسی حدیث کی بیس پہ کرتے ہیں یا قرآن کی آیت کی بیس پہ. اب قرآن مجید سے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی شادی کے لیے ولی کی اجازت کی شرط لگائی ہو. حتیٰ تنکح زوجا غیرہ سورہ بقرہ میں ہے کہ عورت کو 3 طلاقیں ہوں تو جب تک کہیں اور نکاح نہیں کر لیتی تو دوبارہ اس پہلے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. تو وہاں اللہ نے ڈائریکٹ عورت کی طرف نسبت کی ہے کہ وہ خود نہیں نکاح کر لیتی. اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں اس میں، چونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے تو میں اس لیے طول نہیں دے رہا. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابیہ نبی کی خدمت میں آئی، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو آپ نے منع کر دیا. تو ایک اور صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا نکاح کر دیں. تو آپ نے فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، کہ میں نے ان کا تم سے نکاح کر دیا، جو تمہیں قرآن یاد ہے ان کو پڑھا دینا. وہ تو وہاں تو نبی نے نہیں پوچھا کہ تمہارے ولی یعنی تمہارے والد یا تمہارے بھائی کہاں ہیں. تو ایسے اور بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں. تو ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. تو اس لیے احناف کا موقف یہی ہے اور جو بڑا مضبوط موقف ہے کہ لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر اگر غیر کفو میں کرے گی تو نکاح ہوگا ہی نہیں، اس میں ولی کی اجازت ضروری ہے. لیکن اگر جوڑ کا رشتہ ہے تو پھر ولی کے کو حق نہیں ہے کہ وہ روکے اس سے. ولی کو حق نہیں ہے کہ اس سے روکے، کیونکہ یہ عورت کا بھی ایک بنیادی حق ہے نا کہ اس کو بھی تو نکاح کی ایک لائف گزارنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث ہیں، لن تری للمتحابین مثل النکاح. ایک صحابی کا انتقال ہوا تو انہوں نے انتقال سے پہلے اپنے بھائی کو ولی بنا دیا اپنی بیٹی کا کہ میرے مرنے کے بعد تم نے اس کا نکاح کرنا ہے. جب وہ بچی قریب البلوغ ہوئی ہے تو ولی نے نکاح کر دیا حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے، جو بڑے مالدار بھی تھے، لیکن بچی پسند کرتی تھی غریب صحابی کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولی کی بات نہیں مانی، بلکہ جہاں بچی چاہ رہی تھی آپ نے وہاں ان کا نکاح کرایا، حالانکہ ولی کہیں اور نکاح کر رہے تھے ان کا. اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ تو کتنی جنگوں میں نبی کے ساتھ شریک رہے ہیں اور مالدار بھی تھے، تو کفو اور غیر کفو کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح غریب صحابی سے کروایا. اور ایسے موقع پہ آپ نے فرمایا لن تری للمتحابین مثل النکاح. صحیح حدیث ہے کہ 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب لڑکیاں، شرعی مسئلہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اگر وہ کفو میں نکاح کرتی ہے ولی کی اجازت کے بغیر، ہمارے نزدیک نکاح منعقد ہو جاتا ہے. لیکن اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے. وجہ اس کی یہ کہ اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ لوگ لڑکیوں کے جذبات سے کھیلتے بھی ہیں. اس لیے ہم فتویٰ عام طور پر احتیاط کی بیس پہ جمہور ہی کے قول پہ دیتے ہیں. ہمارے پاس جب کوئی آتی ہے نا لڑکی، کوئی 17-18 سال کی، میرے ابا راضی نہیں ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کبھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. وجہ اس کی یہ کہ اس شخص پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے. کیونکہ جو لڑکے یہ کام کرتے ہیں نا، لڑکیوں کو ورغلا کے جب ان سے نکاح کرتے ہیں، پیچھے باپ بھائی ہوتے نہیں ہیں. رزلٹ یہ نکلتا ہے کچھ دن چسکے لینے کے بعد، مزے اڑانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں ان کو. میرے پاس یہاں کتنے کیسز آ چکے ہیں، لڑکا لڑکی بھاگ کے ہمارا نکاح پڑھا دے. میں نے اس لڑکی کو سمجھایا، میں نے کہا تم اس پہ کیسے اعتماد کر رہی ہو؟ کل یہ تمہیں چھوڑ دے اور کل تمہارے پیٹ میں بچہ ہو اور ایسے ہی لاوارث چھوڑ کے چلا جائے، اس بچے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہو. تو اس لیے اس کو اپریشیٹ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ نے بھی اس کو کوئی ترغیب نہیں دی ہے کہ لڑکیاں گھروں سے بھاگ کے شادیاں کیا کریں. وہ ایک ان کا قول ہے، ایک فتویٰ ہے. تو ضرورت کے وقت اس فتوے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو ضرورت یہی ہے کہ جس لڑکی کا باپ ذمہ داری نہ نبھا رہا ہو، بھائی ذمہ داری نہ نبھا رہے ہوں، اور ذمہ داری نبھانے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی بالغ ہو گئی، اس کا رشتہ آ رہا ہے، ان کے لڑکی کے بھائی اور باپ دلچسپی نہیں لے رہے کہ نہیں جی ابھی تو ہم نے پڑھانا ہے، ابھی تو یہ کرنا ہے. یا وہ کسی کو پسند کرتی ہے، اس لڑکے میں کوئی عیب نہیں ہے، نہ وہ چرس پیتا ہے نہ وہ ہیروئن پیتا ہے، صرف خاندان الگ ہے اس کا. اس بیس پہ لڑکی کا باپ جناب وہ منہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم پٹھان ہیں تو ہم نے پٹھانوں میں دینی ہے، ہم مہاجر ہیں تو ہم نے مہاجروں میں دینی ہے، ہم پنجابی ہیں تو ہم نے پنجابیوں میں دینی ہے. یہ خامخواہ کی ایک پخ لگائی ہوئی ہے اس نے. ایسے موقع پہ پھر یہی کہا جائے گا بھائی یہ غلط ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے بچی کے اوپر.
ہم اگر شریعت کو فالو کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کی رائے کو ترجیح دینے کا ہمیں حکم دیا ہے. تو پھر میری یعنی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہ کرے. اس کے نقصانات اور سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں, لیکن جہاں واضح ظلم ہو رہا ہوگا تو پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ خود بھاگ کے کر لے, بلکہ ہم کہتے ہیں کورٹ کا راستہ, عدالت کا راستہ اختیار کرے وہ. صحیح. اچھا, ایک شخص اگر دوسری شادی کرنا چاہے, کیا اس کو اپنی پہلی بیوی کی رضامندی ضروری ہے؟ اس کی پہلی نہیں, پہلی بیوی کیوں اجازت دے گی؟ آپ اگر کسی کی بیوی ہوتی یا میں ہوتی تو اجازت دیتے ہم تو کوئی بھی نہیں اجازت. تو اللہ تعالیٰ ایسا قانون کیوں بنائیں گے جس میں جو قابل عمل ہی نہ ہو؟ تو اس لیے یہ تو سب عورتوں کے فائدے کے لیے اللہ نے قانون بنایا نا, تو اس میں پہلی بیوی کی رضا ضروری نہیں ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ عدل ہو, انصاف ہو, اس کے حقوق پراپر ادا ہوں. اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم اس کے حقوق ادا نہیں کرو گے تو پھر تمہیں اجازت نہیں ہے سیکنڈ میرج کی. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب, تھوڑا موٹیویشن کے لیے نوجوانوں کی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ نے دوسری شادی کی تب آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ مجھے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں ایسا اکیلا ہو گیا تھا کہ بس مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں میں نے کوئی نشہ کر لیا ہے یا میں کوئی چرس پیتا ہوا پکڑا گیا ہوں یا ہیروئن پیتا ہوا پکڑا گیا ہوں. یہاں تک کہ جو ہمارے اساتذہ بیچارے مشائخ ہیں, میں بعض ایک ہمارے بزرگ ہیں ان کے پاس جب میں گیا اپنا دکھڑا لے کے کہ مجھے سسرال سے دھمکیاں اور بہت ادھر ادھر, بہت یعنی میرے گھر میں میت کا سما تھا. ایسے لگ رہا تھا کوئی اچانک کسی محبوب کی موت واقع ہو گئی ہے. محلے پڑوس کی خواتین آ رہی تھیں, ہائے ہائے کیا ہو گیا, یعنی بس کیا بتائیں ان کے نا کیا دکھڑے. میں لوگوں سے کہتا تھا اگر میں 40 سال کا ہوتا تو میں ہارٹ اٹیک سے مر چکا ہوتا. یعنی اتنی اسٹریس میں تھا, اتنی ٹینشن میں تھا, اتنا دباؤ تھا میرے دماغ پہ. اور میں نے اچانک نہیں کر لی, میں نے 1 سال سے بتانا شروع کر دیا تھا کہ میں کروں گا, ذہن بنانا شروع کر دیا تھا. اچانک ایسے نہیں کیا کہ کر کے بھانڈا پھوڑ دیا ہو. 1 سال سے میں سب کو سمجھا رہا تھا, سسرال کو بھی, دوستوں کو بھی, والدین کو, والدہ کو بھی, والد صاحب کا تو انتقال ہو چکا تھا, والدہ کو بھی. کبھی ان کے پاؤں پکڑتا جا کے, وہ پاؤں کھینچ لیتی, نا. اور ذہن سازی میں ہی لگا رہا ہوں. مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی بھی نہیں کرنے دے گا آپ کو. تو مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ کام بتا کے کرنے کا نہیں ہے, کر کے بتانے کا ہے. یہ لوگ کبھی نہیں مانیں گے. تو یہی ہوا, پھر کر کے بتا دیا ہم نے. پھر جو ریئیکشن ہونا تھا وہ ہوا. تو میں ایک واقعہ اکثر بیان میں بھی میں نے بتایا, میں اپنے ایک ٹیچر کے پاس گیا تو میں نے ان سے جا کے کہا کہ استاد جی دوسری شادی کی ہے, بہت دباؤ میں ہوں, میرے خاندان کو, سسرال کو ذرا سمجھائیں آپ. ایک دم وہ حیران ہوئے نا, ان کو یقین ہی نہیں آیا. اچھا میں بہت باریک سا تھا, 60 کلو یا 59 kg میرا وزن تھا. مجھے یوں کر کے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار یہ کیا مذاق تو نہیں کر رہا ہے, اس نے دوسری شادی کی ہے. اب تو دیکھیں تھوڑا سا ذہن بن بھی گیا لوگوں کا, پہلے تو بالکل ذہن نہیں تھا. اس وقت تو یہ بہت ہی اچھمبے کی بات تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار واقعی؟ میں نے کہا ہاں. اچھا یہ کہا اور اٹھ کے چلے گئے. میں نے ایک شاگرد کو پکڑا, میں نے کہا استاد جی کو بولو میں آیا ہوں اپنا دکھڑا لے کے, کچھ تھوڑا سا تسلی مجھے بھی دیں اور میرے رشتہ داروں کو بھی. تو وہ گیا اندر اور آیا, مجھے کہنے لگا استاد جی کہہ رہے ٹائم نہیں ہے میرے پاس. اور بات یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ سنت ہے تو ہم بیوقوف ہیں جو ایک ایک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح ہے نا, ہمارے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے, ہماری صحتیں بھی اچھی ہیں. تو پھر کہنے لگے اس کو جا کے بولو, بعض لوگ شہد کے چھتے میں ڈائریکٹ ہاتھ ڈال کے شہد نکالتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں مکھیاں کاٹ رہی ہیں, اور یہ جا کے شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہے ہیں اور آ کے کہہ رہے کہ مکھیاں کاٹ رہی ہیں. اس سے بولا اب زندگی بھر کے لیے گئے بس. تو یہ ان کی تسلی تھی. خیر انہوں نے بھی ایک ان کا خیال تھا اب جو ہونا تھا ہو گیا بھائی, اب یہ دکھڑے نہیں سناؤ. تو مجھے بڑی تسلی ملی, میں نے کہا لو بھائی اب تو بس یہ ایسا ہی ہے. صحیح. لیکن پھر حالات نارمل ہو گئے الحمدللہ, ایسا نہیں ہے, نارمل ہو گئے سارے تاکہ تسلی مل جائے لوگوں کو. جی یہ ایسا ہوتا ہے شروع میں, لیکن حلال میں ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا, حلال میں تھوڑی ٹینشن ہے لیکن اس کی برکتیں زیادہ ہیں. حرام میں کوئی ٹینشن نہیں ہے, آپ منہ کالا کریں کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ بدنامی ہوتی ہے آج کل, اور نہ بلکہ میں تو جانتا ہوں ایسی خواتین کو بھی, ان کو پتہ ہے ہمارے شوہر زنا کر رہے ہیں, روزانہ عورتیں بدل کے برداشت کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. جہاں شادی کی بات کریں تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں. لیکن حرام میں آخرت میں اللہ پکڑے گا, دنیا میں بھی سکون برباد کرے گا اور آخرت میں بھی. اچھا مفتی صاحب, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑا مشکل ہوتا ہے انصاف کرنا, انصاف نہیں ہو سکتا 2 شادیوں میں. آپ نے تو ماشاءاللہ 4 کی ہوئی ہیں, تو یہ مینیج کیسے آپ کر پاتے ہیں ان کو؟ دیکھیں مسائل کا علم ہونا چاہیے,
انصاف کرنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. ہر کام، کوئی بھی جب آپ کام کریں تھوڑی سی مشکلات تو ہوتی ہیں نا اس میں. تو آپ ایک رات ادھر گزار رہے ہیں، ایک ادھر گزار لیں، ایک ادھر گزار لیں، ایک ادھر، باریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس میں کیا مشکل ہے. تو دوسری بات یہ کہ نان نفقہ جو ہے وہ آپ آج کل تو ظاہر ہے ایک لا بنا دیں بھائی اتنے دن گوشت، اتنے دن دال، اتنے دن سبزی، سب گھروں میں ایکول سسٹم بنائیں. اور جب اللہ تھوڑی مالی گنجائش دے تو پھر یہ عدل تو مشکل رہتا ہی نہیں ہے. جو مالدار لوگ ہیں نا ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تو جب بیگم کہے میں نے گوشت کھانا ہے تو گوشت کھا لو بھائی، وہ کہے گی سبزی کھانا ہے تو جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کھلا دیں. غریب آدمی کے لیے عدل تھوڑا سا مشکل ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ روزانہ گوشت نہیں پکا سکتا، تو وہ ایک لا بنا دے بھائی ہر بیوی کے گھر میں ہفتے میں ایک دن گوشت بنے گا اگر اس کی گنجائش کم ہے. تو باقی جس نے جو کھانا ہے زیادہ تر تو اسی پہ ہوگا نا، اسٹینڈرڈ پہ. تو اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا. اگر بہت زیادہ مشکل ہوتا تو اللہ اس کی ترغیب نہ دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ بناتے. خود قرآن نے کہا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. اللہ نے کہہ دیا کہ 100% عدل تم نہیں کر سکتے، لہذا ایک طرف بہت زیادہ مائل نہ ہو جاؤ. یعنی کوشش کرو برابری کی، تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو تو اللہ معاف کرنے والا ہے. اچھا، آپ نے اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے 4 شادیوں کے اوپر. وہ کتاب آپ نے کب لکھی اور اس وقت؟ وہ میں نے 2003 میں لکھنا شروع کی تھی، 2005 میں کمپلیٹ کر لی تھی میں نے. تو اس وقت آپ کر چکے تھے دوسری شادی؟ اس وقت میں تقریباً یعنی تقریباً کا مطلب بات چل رہی تھی میری ٹھیک ہے نا. یعنی میں سمجھتا ہوں 75% میں نے دوسری شادی سے پہلے کتاب لکھ دی تھی، اور دوسری شادی کے بعد پھر باقی میں نے بعد میں کمپلیٹ کی ہے. ڈیلے بھی اس لیے ہوئی کہ جب میں نے شادی کی تو جھگڑے اتنے شروع ہو گئے تھے پھڈے مڈے، مجھے کتاب کمپلیٹ کرنے کا موقع نہیں. لیکن وہ دوسری شادی کے بعد کتاب لکھنے کا کمپلیٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اپنے تجربے آ گئے اس میں، یعنی وہ پھر ایک اچھی کتاب بن گئی. آن لائن اویلیبل ہے کہیں پہ؟ ہاں، muftitarikmasood.com میری جو ویب سائٹ ہے، اس پہ وہ پی ڈی ایف موجود ہے. بہت لوگوں نے پڑھی ہے اور بہتوں نے شادیاں بھی کی ہیں الحمدللہ، پٹے بھی ہیں اللہ کے فضل سے. بہت لوگوں نے اس شہد کے چتے میں منہ مارا. ہاں. اچھا مفتی صاحب، یہ 3 طلاقوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو جذبات میں آ کے 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں، پھر بعد میں جا کے فتوے ڈھونڈتے ہیں اور مل بھی جاتے ہیں ان کو. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اگر غصے میں آ کے یا پھر نشے میں ایون کوئی 3 طلاقیں دے دے؟ دیکھیں 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، یہ اہل حدیثوں نے شوشہ چھوڑا ہے. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے متاثر ہو کے 7ویں صدی میں ابن تیمیہ نے قول کیا تھا، اور وہ بھی اس لیے کیا تھا کہ کسی نے کہیں فتویٰ دے دیا تھا کہ جو 3 طلاقوں کو ایک کہتا ہے وہ کافر ہے. تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو تھے وہ اس میں ہوتا ہے نا ہر عمل کا ریئیکشن ہوتا ہے، تو ریئیکشن میں وہ ایک غلو میں چلے گئے. اب جس نے یہ فتویٰ دیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں وہ کافر ہے، انہوں نے ایک طرف غلو کیا، اور ابن تیمیہ نے ان کے دفاع میں نا پھر وہ جیسے جب مناظرہ ہوتا ہے نا تو پھر آپ ایک غلو کی طرف چلے جاتے ہیں. تو علامہ ابن تیمیہ نے اس پہ بہت کچھ لکھ دیا کہ 3 ایک ہوتی ہیں. ابن تیمیہ سے متاثر ہوئے ان کے شاگرد ابن قیم، انہوں نے بھی اسی قول کو لیا. پھر ابن قیم کے شاگرد تھے علامہ ابن رجب، فقہ حنبلی کے بڑے عالم گزرے، ابن قیم بھی ابن تیمیہ بھی. تو ابن رجب حنبلی جو تھے انہوں نے بھی اسی قول کو لیا. بعد میں ابن رجب حنبلی کو خیال ہوا کہ یار یہ غلط ہے، اس میں ڈیپ میں جب جا کے دیکھا نا تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو لہذا ابن رجب حنبلی نے پھر رجوع کیا اور اپنے استاذ ابن قیم اور ابن تیمیہ جو دادا استاذ ہیں ان دونوں کے فتوے کو غلط قرار دیا. اور ان کے یہ الفاظ ہیں وَعَلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ وَلَا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ الْمُعْتَدِّ بِقَوْلِهِمْ فِي الْفَتَاوَى فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ شَيْءٌ صَرِيحٌ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بَعْدَ الدُّخُولِ يُحْسَبُ وَاحِدَةً إِذَا سَبَقَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ. انہوں نے کہا کہ یہ پوری امت کا اجماعی مسئلہ ہے. کسی ایک صحابی سے، کسی ایک مستند تابعی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی نے رخصتی کے بعد 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو. تو یہ بالکل ایک ابن تیمیہ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اچھا، جب ابن رجب نے یہ کام کیا تو پھر وہ ابن تیمیہ کا قول ختم ہو گیا، کسی نے اس کو نہیں لیا، بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اس وقت کی حکومت نے جیل میں بھی ڈال دیا کہ آپ ایک اجماعی امت کے خلاف ایک بات کیوں کر رہے ہیں. کہ کسی صحابی سے، واقعی کسی صحابی، میں نے تو کہ اس میں بہت میں نے اسٹڈی کی بعد میں جا کے، تو واقعی کسی صحابی سے نہیں ملتا کہ انہوں نے 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو، یا کسی تابعی سے یا ائمہ اربعہ میں سے کسی سے یا کسی بھی مجتہد سے جو واقعی مجتہد ہوں. تو یہ بات کی ایک کسی نے شوشہ چھوڑا ہے اور وہ پھر مارکیٹ میں چل گیا. اس کے بعد جا کے یہ مسئلہ حنابلہ میں، کیونکہ وہ حنبلی تھے ابن تیمیہ، انہوں نے اس مسئلے میں امام احمد بن حنبل کی رائے سے بھی عدول کیا. تو اب نتیجہ نکلا کہ سب متفق ہو گئے. پھر یہ سعودی عرب میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تحریک چلی،
جس میں بڑی مضبوط توحید پر اور وہ مزار پرستی انہوں نے ختم کی. تو ان کے بیٹے سے کسی نے سوال کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی نیا فقہ نکال لیا ہے. تو ان کا رسالہ میں نے پڑھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اگر نیا فقہ نکالا ہوتا نا تو ہم 3 طلاق کو 1 کہتے ہیں, ہم 3 طلاقوں کو 3 ہی کہتے ہیں. اصل میں وہ ابن تیمیہ سے بہت متاثر تھی, جو محمد بن عبد الوہاب ہے نا, تبھی عام طور پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فالوورز کو وہابی کہا جاتا ہے. اہل حدیث کو بھی لوگ وہابی اس لیے کہتے ہیں ابن تیمیہ کے فالوورز ہیں. دیوبندیوں کو بھی وہابی اس لیے کہتے ہیں کہ بدعت میں انہوں نے ابن تیمیہ ہی کی رائے کو, یعنی مزار پرستی کے خلاف جو رائے گئی ہے اس میں ابن تیمیہ ہی کی رائے کو ہم سب مانتے ہیں, یعنی ان کو صحیح سمجھتے ہیں. تو اب ہوا یہ کہ محمد بن عبد الوہاب کے جو بیٹے تھے نا, ان پر الزام لگا کہ یہ جو محمد بن عبد الوہاب آپ کے والد تھے یہ تو ایک نیا فقہ نکالا انہوں نے اور ابن تیمیہ کی رائے کو فالو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ابن تیمیہ کو اگر ہم نے 100% لیا ہوتا تو ہم 3 طلاق کو 1 کہتے. تو ہم ابن تیمیہ کی رائے اجماع امت کے خلاف اور جو چاروں ائمہ ان کے خلاف رائے کو نہیں لیتے, لہٰذا ہم نے کوئی 5واں فقہ نہیں نکالا ہے. ہم وہی حنابلہ ہی ہیں جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں اور باقیوں کو بھی ہم ٹھیک سمجھتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ مسئلہ سعودی عرب کے سارے علماء میں وہی 3 ہی ہوتی ہیں. ہوا یہ کہ 80 کی دہائی میں نا سعودی عرب میں ایک بڑے مشہور عالم گزرے ہیں, شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ, بہت متدین بڑے پرہیزگار عالم تھے, نابینا تھے. انہوں نے پھر ابن تیمیہ کی رائے پہ فتویٰ دینا شروع کیا. اب اس کا بڑا نقصان ہونا شروع ہوا. جب ابن تیمیہ کی رائے پہ فتویٰ دیا نا تو سعودی عرب میں علماء نے ان کی بہت مخالفت کی. ان کے جو شیخ تھے, استاذ تھے, ان کے فتوے میں نے انٹرنیٹ پر پڑھے ہیں. انہوں نے کہا کہ بن باز سے اس مسئلے میں فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. بہت سخت مخالفت کی. لیکن چونکہ یہ سرکاری سطح پہ مفتی اعظم بھی تھے اور ایک تقویٰ الہیت بھی تھی, ان کی بات کو سنا جاتا تھا. اب جو بھی 3 طلاقیں دیتا سعودی عرب کے کورٹ میں جب جاتا یا علماء کے پاس جب جاتا تو اس کو یہی فتویٰ ملتا, بھائی بیوی حرام ہو گئی ہے, 3 ہوتی ہیں. بن باز کے پاس جاتا تو وہ 1 کا فتویٰ دے دیتے. اب ظاہر ہے جہاں سے آپ کو رخصت مل رہی ہوتی ہے نا تو مارکیٹ میں چلتی وہی چیز ہے جس میں گنجائش مل رہی ہو. تو شیخ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ پھیلنا شروع ہو گیا. اس سے سعودی حکومت نے ایکشن لیا اس پہ کہ لوگوں نے کہا بھائی ادھر جاؤ تو وہاں فتویٰ ملتا ہے, ادھر جاؤ تو کچھ اور فتویٰ ملتا ہے. حکومت سعودیہ نے 80 کی دہائی میں پھر یہ کیا کہ سعودی عرب کے سارے علماء کو ایک ٹاسک دی, بھئی آپ مل بیٹھ کے نا ایک مسئلہ حل کریں کہ 3 ہوتی ہیں کہ 1 ہوتی ہے. تو جو بڑے بڑے علماء ہیں نا وہ سارے بیٹھیں, جو اکثریت کی رائے ہوگی ہم اس کو لا اور قانون کا حصہ بنا دیں گے. تو سعودی عرب کے درجنوں علماء بیٹھے, جن میں بن باز بھی تھے اور بھی بڑے بڑے علماء تھے. وہ پوری کارروائی ان علماء کی القرار نام سے ایک رسالہ سعودی عرب میں چھپا ہے عربی میں, وہ میں نے پورا پڑھا بھی ہے اور اصل فتاویٰ کا حصہ بھی ہے. وہ سارے علماء مل کے بیٹھے اور ان کے کئی دنوں تک اس پہ بحث ہوئی 3 طلاق کے مسئلے پر. اور میرا خیال ہے 40-42 کتابیں حدیث کی, تفسیر کی اور فقہ کی کنگھالی گئیں. اس کے بعد اس مجلس نے فیصلہ یہ کیا کہ ہر طرح کے دلائل میں بحث کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں ایک مجلس کی. لیکن بن باز رحمہ اللہ نے اس پہ سگنیچر نہیں کیے اور اس کا خلاصہ اس رسالے کا آخر میں لکھا. اس کے بعد سعودی عرب نے دوبارہ سے وہی جو پرانا لا تھا نا کہ کورٹ جو ہے 3 کو 3 ہی کہے گی, وہ اسی پہ فتویٰ دیتے رہے. وہ اختلاف پھر رہا. پھر ہوا یہ کہ بن باز کے شاگرد پھیلنا شروع ہوئے. انہی کے جونیئر مفتیوں میں سے تھے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ, انہوں نے بھی وہ 3 کو 1 کہنا شروع کیا. پھر ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں انہوں نے وہیں سعودی عرب سے ہی ایک چیز لے لی وہاں کے بن باز کے فتوے سے. تو ہمارے یہاں بھی پھر وہ فتویٰ پھیل گیا. اب ہوا یہ کہ اب چونکہ سعودی عرب میں جو حکومت آئی ہے نا وہ لبرل سی اور ایک سیکولر سی حکومت ہے, یعنی وہ زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ فقہ کی پابندی اور ان چیزوں کو زیادہ وہ فوکس نہیں کرتے. تو ہوا یہ کہ وہ علماء جو میجورٹی میں تھے سعودی عرب کے, جو بہت سختی سے شیخ بن باز کے فتوے کا انکار کرتے تھے, ان کی دعوت اور ان کا فتویٰ دب گیا. اور آہستہ آہستہ وہ علماء آگے آتے رہے جو 3 کو 1 کہتے رہے تھے. تو چند سال پہلے تک تو سعودی عرب کی کورٹ اس کی پابند تھی کہ وہ 3 کو 3 ہی کرنا ہے اس نے. لیکن اب سنا ہے کہ کورٹ کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ 3 کو 1 کہہ دو. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ سعودی عرب میں جب سے اسلام آیا ہے اس وقت سے کورٹ اور عدالتیں اور مفتیان کرام 3 کو 3 کہتے رہے ہیں. وہ اسلام ٹھیک تھا یا اب جو محمد بن سلمان کی عدالتوں میں جو اب 3 کو 1 کہا جا رہا ہے, یا آج کل کے مفتی جو 3 کو 1 کہہ رہے ہیں, تو یہ 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے. بھائی اسلام تو قدیم ہے. تو میں اس پہ بہت دفعہ میں نے چیلنج بھی کیا ہے اہل حدیث حضرات کو. میں نے کہا ہے بھائی آپ کے احترام کے باوجود آپ کسی ایک صحابی سے تو دکھا دیں نا. وہ کہتے ہیں حدیث میں, حالانکہ حدیث میں بھی نہیں ہے.
حدیث میں بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا. وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں اس کے علماء بہت دفعہ جواب دے چکے ہیں, علامہ نووی, محدثین, شارحین سب جواب دے چکے ہیں. اس کا وہ مطلب نہیں ہے. ایسے تو متع کے بارے میں بھی حدیث ہے, اہل حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں اور حضرت عمر نے 3 کو 3 قرار دیا. تو شیعہ بھی مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کے دور میں ہم متع کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں حضرت عمر نے حرام کیا. تو کیا اس حدیث کی بیس پہ آپ متع کو حلال کر دیں گے؟ ظاہر ہے ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی متع تو نبی کے دور میں ہی حرام ہو گیا تھا, بہت سے لوگوں کو حرام ہونے کا پتہ نہیں تھا, وہ کرتے رہتے. حضرت عمر نے پابندی لگا کے سب پہ پابندی لگا دی کہ اب جہالت عذر نہیں ہے. تو ایسے ہی 3 طلاقیں نبی کے دور میں ہی 3 ہو چکی تھیں. زمانہ جاہلیت میں 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا. اس پر صحیح احادیث موجود ہے. میری اس پر ایک کتاب ہے جو میں نے تقریباً 10 سال پہلے لکھی تھی, ابھی تک چھپی نہیں ہے, فرصت ہی نہیں مل رہی. میں اس کو انشاءاللہ بہت جلد چھاپوں گا. تو نبی کے دور میں بھی 3 کو ایک نبی کے آرڈر سے نہیں سمجھا جاتا تھا, زمانہ جاہلیت میں سمجھا جاتا تھا. الطلاق مرتان جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں تو زمانہ جاہلیت والا وہ حکم منسوخ کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ نہیں, 3 کسی نے دے دیں تو اب رجوع نہیں ہو سکتا. اس میں قرآن نے, حدیث نے یہ قید نہیں لگائی ہے کہ اکٹھی دی ہوں یا الگ الگ مجلس میں دی ہوں. وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ غضبناک ہو کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا یلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, کہ اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں. صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں اس کی گردن نہ اڑا دوں. اب آپ بتائیں اگر 3 ہوتی نہیں تو آپ کو اتنا غصہ آتا؟ اگر 3 طلاقیں 3 ہی نہ ہوتی تو یہ تو ایک مبہم کلام تھا, زبان سے نکلا, تو آپ اتنا غضبناک کیوں ہو رہے ہیں؟ بہت ساری روایتیں ہیں اس پر. اور بات یہ ہے کہ قرآن حدیث کو سب سے پہلے سمجھا صحابہ نے ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو عبداللہ بن عباس والی حدیث ہے جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھیں, خود عبداللہ بن عباس کا فتویٰ کیا ہے؟ صحیح حدیث سے, صحیح سند سے ان کا فتویٰ ثابت ہے کہ انہوں نے اکٹھی 3 کو 3 قرار دیا ہے. اور دلیل میں عمر لا کا حوالہ نہیں دیا, دلیل میں انہوں نے سورہ طلاق کی آیتیں پڑھی ہیں. جب ہم اہل حدیث حضرات سے کہتے ہیں نا کہ 3 طلاقیں 3 جو حضرت عبداللہ بن عباس نے فتویٰ دیا, وہ کہتے ہیں وہ تو عمر کے قانون کی وجہ سے دیا ہے. بھائی اگر حضرت عمر کے قانون کی وجہ سے دیا ہوتا تو حضرت عبداللہ بن عباس جب 3 کو 3 کہتے تو عمر لا کا حوالہ دیتے نا, ایسا نہیں. بلکہ جب حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس, ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے, ان کے پاس ایک شخص 3 طلاقیں دے کے آیا تو انہوں نے فرمایا, قرآن کی آیت پڑھی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, یہ طلاق سے متعلق آیتیں ہیں. جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے, اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے. تو چونکہ اللہ سے ڈرا نہیں ہے, اور کیا مطلب, تو نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ طلاق نہیں دی ہے, اکٹھی 3 طلاقیں دینا گناہ ہے, لہذا تیرے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے, تیری بیوی تجھ پہ حرام ہو گئی. اتنے واضح صحابہ کے فتوے ہیں, چاروں اماموں کا قول ہے, اجماع ہے. اس اجماع کے بعد جا کے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے اہل حدیث نے کیسے جرت کی ہے, سنتے بھی نہیں ہیں بات کو. یعنی جب ان کو بات کے لیے سمجھایا جائے, میں تو گیا ہوں اہل حدیث علماء کے پاس, سنتے بھی نہیں ہیں. تو یہ جرت کی بات ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اس پہ بھی اہل حدیث کا اجماع نہیں ہے. بعض اہل حدیثوں نے اس سے رجوع بھی کیا ہے, انہوں نے کہا کہ کخ بھی نہیں ملتا. محدثین کا تو, امام بخاری کا یہ مذہب نہیں, امام بخاری 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں. اچھا ایک اور میں بتا دوں, اہل حدیث حضرات اب کرتے کیا ہیں اس مسئلے میں, وہ نا یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال رہے ہیں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے, یہ اختلافی. بھائی صرف اختلافی ہونے سے کام نہیں چلتا, دلائل کس کے بھاری ہیں یہ بتائیں آپ. دوسرا, اختلافی کب ہے یہ, ہم مانتے ہیں اختلافی ہے لیکن آج ہے, پہلے اختلافی نہیں تھا. جیسے اہل حدیث امام طحاوی کا حوالہ دیتے ہیں جو حنفی محدث گزرے ہیں بہت بڑے, کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں, امام طحاوی نے یہ لکھا ہے. تو یہاں اہل حدیث علماء حوالہ دیتے ہیں, دیکھو امام طحاوی تو 3 صدی ہجری کے عالم تھے, انہوں نے لکھا ہے کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ اس وقت سے اختلافی چلا آ رہا ہے. بھائی امام طحاوی نے اسی بحث میں جہاں لکھا ہے نا کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں, اسی بحث کے آخر میں یہ ثابت کیا کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے. کیا مطلب, پہلے اس پر اجماع ہو چکا ہے, تو امام طحاوی کے دور میں کسی نے اختلاف کیا ہے. تو امام طحاوی کے دور کا اختلاف تھوڑی معتبر ہے. جب ایک دفعہ مسئلہ اجماع ہو گیا تو حدیث میں آتے ہیں میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ امام طحاوی نے جن لوگوں کے بارے میں کہا کہ انہوں نے اختلاف کیا وہ رافضی ہیں, شیعہ ہیں یا اہل سنت ہیں. تو روافض اور شیعہ کا اختلاف تو نہیں اہل سنت میں معتبر مانا جاتا. تو یہ بہت ہی مضبوط مسئلہ ہے, اس لیے کوئی بھی شخص اگر 3 طلاقیں دینے کے بعد کسی اہل حدیث سے فتویٰ لے لیتا ہے تو بیوی قطعاً حلال نہیں ہوگی. اچھا, کچھ لوگ قرآن سے بھی حوالہ دیتے ہیں اس کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے طلاق دینے کا کہ وہ پہلے 1 دو, پھر ویٹ کرو, پھر دوسری 2, تو وہ یہ پھر دلیل لے آتے ہیں کہ دیکھو قرآن بھی بتا رہا ہے کہ اکٹھی 3 نہیں ہوتی. یہ لوگ نا 2 نمبری بہت کرتے ہیں. تو ہر آدمی آج کل مفتی بنا ہوا ہے. قرآن نے طریقہ بتایا ہے کہ اکٹھی مت دو, یہ کب کہا ہے کہ دو گے تو نہیں ہوں گی.
ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اکٹھی دینا غلط ہے, ناجائز ہے. حضرت عمر کے پاس جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا تھا, بیوی کے حرام ہونے کا فتویٰ بعد میں دیتے تھے, سر پہ کوڑے پہلے مارتے تھے. تو قرآن نے یہ کیوں کہا ہے؟ اچھا اسی کو دیکھ لیں, سورہ طلاق کی آیتیں 28ویں پارے میں, یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. اکٹھی مت دو, تمہیں پتہ نہیں اللہ شاید جوڑ کی صورت پیدا کر دے. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اللہ اکٹھی دینے کو منع اس لیے کر رہا ہے کہ بھائی جوڑ کی صورت ہی ختم ہو جائے گی, تھوڑا اپنے لیے آپشن تو رکھو نا دینے کے لیے. تو یہ خود تھوڑی سی بھی سینس ہونا, خود قرآن کی اس آیت سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ 3 ہی ہوتی ہیں, تبھی اللہ منع کر رہا ہے. اگر 3 اکٹھی 3 نہیں ہوتی تو اللہ منع کیوں کرتا؟ تو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. تو منع اس لیے کیا جا رہا ہے, نبی غضبناک اس لیے 3 طلاقیں دینے پر ہو رہے ہیں کہ اس سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں, آپ کے پاس واپسی کا آپشن بچتا نہیں ہے, اس لیے منع کیا جا رہا ہے. اچھا اگر کوئی شخص نشے کی حالت میں دے دیتا ہے تو وہ یہ جسٹیفیکیشن دے سکتا ہے کہ میں اپنی نارمل اسٹیٹ میں نہیں ہوں, تو کیا تب بھی 3 ہی مانی جائیں گی؟ ہاں, طلاق اگر نشہ خود کسی نے کیا ہے نا تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہاں بعض لوگ ایک اشکال کرتے ہیں کہ جی وہ کفر بھی نشے میں نہیں ہوتا ہے بھائی, یعنی اگر آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا, یعنی نشے میں ہو آپ اور کلمہ کفر زبان سے کہہ دو تو کفر بھی نہیں ہوتا, تو طلاق تو کفر سے کم درجے کی چیز ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت اور مزاح بھی حقیقت, اب جن میں آپ نے فرمائے طلاق بھی ہے. اب دیکھیں جو آدمی مذاق میں طلاق دے رہا ہو اس کا دل طلاق دینے پر ایگری نہیں ہوتا, صرف اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث سے, صحیح حدیث سے, کہ طلاق میں شریعت نے زبان پہ مدار رکھا ہے. زبان ایک آلہ ہے, دل کی نیت کا اس میں اعتبار نہیں ہے. تو جب آپ نشہ کرتے ہیں نا, ایک تو یہ کہ آپ کا دماغ بالکل ہی معاف ہو چکا ہو, آپ سو رہے ہیں, سوتے ہوئے طلاق دی, وہاں تو الفاظ ہی آپ ارادے سے نہیں نکال رہے زبان سے, تو الفاظ ہی آپ نے نکالے ہی نہیں ہیں, وہ تو خود بخود نکلے ہیں, وہاں طلاق واقع نہیں ہوگی. ایک صورت یہ ہے کہ آپ پاگل ہو, دیوانے ہو گئے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں طلاق کیا ہوتی ہے. جیسے نابالغ بچہ طلاق دے دے تو نہیں ہوتی طلاق, وہ تو بچہ ہے. ایک ہے سمجھدار آدمی. تو اب اگر آپ نشہ کرتے ہیں نا تو نشے میں انسان کا یہ نہیں ہوتا کہ دماغ بالکل معاف ہو جائے, بلکہ نشے میں دونوں کنڈیشن ہوتی ہیں. یعنی آپ کا دماغ کام کر بھی رہا ہوتا ہے لیکن بالکل اس طرح بھی نہیں کر رہا ہوتا جس طرح ایک صحت مند آدمی کا دماغ جس نے نشہ نہیں کیا. تو ہم شریعت میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے خود سے نشہ کیا ہو تو شریعت میں اس کی مثال کیا ملتی ہے, کیا وہ قابل عذر سمجھا جاتا ہے؟ تو ہم شریعت میں 20 مثالیں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے نشہ کیا اور بندے کو گولی مار دی, تو اسلام کہتا ہے اس نشہ کرنے والے کو قصاصاً قتل کیا جائے. حالانکہ قصاص معمولی شبہے سے بھی ساقط ہو جاتا ہے, لیکن یہاں شریعت قصاص معاف نہیں کرتی. کیا مطلب؟ شریعت نشے میں اس کا یہ دعویٰ کہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا, اس دعوے کو شریعت معتبر نہیں مانتی. تو ہم یہ کہتے ہیں جب قتل جو بڑی چیز ہے طلاق سے بھی, اس میں آپ معذور نہیں ہیں, تو طلاق میں تو مدار ہی شریعت نے زبان پہ رکھا ہے. لہذا اگر کوئی نشہ کر کے طلاق دے گا تو ہم اس کی زبان کو دیکھیں گے, اس کے نشے کو نہیں دیکھیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نشہ کسی نے کروا دیا زبردستی, اس کا قصور نہیں تھا, غلطی سے, یا اس نے کوئی دوا ایسی کھائی جس کا کھانا اس کے لیے حلال تھا, اس میں نشہ تھا, پھر دماغ کام نہیں کر رہا تھا, پھر اگر یہ طلاق دے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی. کیونکہ نشے میں 2 پہلو ہیں, 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ دماغ کام کر رہا ہے, ایک پہلو ہے کہ کام نہیں کر رہا. تو ہم کہتے ہیں جب خود نشہ کیا ہے تو اس پہلو کو ترجیح دیں گے جس میں اس کو سزا ملے, اور کسی اور نے نشہ کیا ہے تو اس پہلو کو ترجیح دی جائے گی جس میں اس کو سزا نہ ملے. یہاں ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ اس کی بیوی کا کیا قصور ہے, پی کے تو یہ آیا تھا, طلاقیں تو اس نے نکالی ہیں, بیوی کو سزا کیوں دی جا رہی ہے بھائی اس کے نشے کی؟ دیکھیں طلاق میں شریعت نے, میں نے بتایا نا یہ جو صحیح حدیث ہے, کہ مرد کی زبان کا اعتبار ہے, اس کا اعتبار نہیں ہوتا کہ بیوی کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. ایک آدمی بیٹھے بیٹھے بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس میں بھی تو بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے نا, لیکن شریعت مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ تو قانون جو اسلام نے بنایا ہے وہ بنایا کہ بھئی طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے, سوچ سمجھ کے بولو. اور عورت کو وقتی نقصان تو ہو رہا ہے اس سے, آپ کہہ سکتے ہیں یہ اللہ نے کیسا ظالمانہ قانون بنا دیا کہ بھئی ایک عورت بیچاری کا گھر اجڑ رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ طلاق کے جو احکام جس شریعت میں نازل ہوئے ہیں نا, اس میں تعدد زوجات بھی ہے, زیادہ بیویاں. صحابہ کے دور میں جب کسی عورت کو طلاق ہوتی تھی تو اس طرح رولتی نہیں تھی جیسی ہماری سوسائٹی میں, 20 رشتے اس کے لیے ہوتے تھے. ہماری سوسائٹی میں جب مرد طلاق دیتا ہے اور عورت کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے دوبارہ کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا. تو
یہ اسلام کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے طلاق والے احکام اسلام سے لے لیے، 4 شادیوں والے احکام ہم نے ہندوؤں سے لے لیے. تو ظاہر ہے دونوں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے. یا تو ہم طلاق والے احکام بھی ہندوؤں سے لیں اور ایک بیوی والے بھی، اور اگر ہمیں اسلام کو لینا ہے تو پھر طلاق کے حکام ہم اسلام سے لیں گے، تو پھر اسلام سے ہمیں 4 شادیوں والے حکام بھی لینے پڑیں گے، پھر یہ حکام ایڈجسٹ ہوں گے. تو طلاق میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عورت کا نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ وقتی نقصان تو عورت کا ہوتا ہے، لیکن دائمی طور پہ عورت کو فائدہ ہوتا ہے. اکثر لوگ جذبات میں یا نشے میں نا شراب پی کے بیویوں کو طلاق دیتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں کہ بیوی کا کیا قصور ہے. عورت کہہ رہی ہوتی ہے میرا کیا قصور ہے، نشہ تو اس نے کیا تھا. میں ان سے کہتا ہوں دیکھیں آپ کو ابھی تو غم ہو رہا ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا اور نقصان ہو رہا ہے، لیکن کل یہ نشے میں چاقو بھی مار سکتا ہے آپ کو. جو طلاق دے سکتا ہے نا وہ چاقو بھی مار سکتا ہے، چھری بھی مار سکتا ہے، بندوق بھی مار سکتا ہے. آپ اسلام کا شکر ادا کریں کہ اس عذاب سے اسلام نے آپ کی جان چھڑا دی ہے. کیونکہ نشے کا ہم دیکھ یورپ میں نہیں ہوتا کتنی پابندیاں ہیں وہاں، نشہ اتنی الکوہول ہے. مجھے ابھی میں عمرے پہ جا رہا تھا تو کو پائلٹ تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آئے، گپ شپ لگائی. میں نے کہا آپ نے تو بڑی دنیا میں ٹریولنگ کی ہے، کبھی جہاز تباہ ہوتے دیکھا؟ انہوں نے کہا امریکہ میں ایک ہوا تھا جہاز تباہ ان کے کسی ریلیٹیو کے ساتھ. میں نے کہا کیسے؟ کہنا زیادہ پی لی تھی پائلٹ نے. ٹھیک ہے، تو حالانکہ اتنی وہاں نگرانی ہوتی ہے پائلٹ کی، پھر بھی ہو جاتے ہیں واقعات. تو جب وہ پائلٹ زیادہ پی کے پورے پائلٹ کیا ہوا تھا جب ہوا میرا اپنا طرزیہ ہے، جہاز ایسے تباہ ہوا کہ پائلٹ نے زیادہ پی، پائلٹ الٹا ہو گیا، وہ سمجھا کہ میں سیدھا ہوں، تو اس نے شاید جہاز کو سیدھا کرنے کی کوشش کی اور سارے الٹے ہو گئے. تو نشہ اتنی غلیظ چیز ہے کہ یہ قتل کروا دیتا ہے. تو اگر طلاق کروا رہا ہے تو یہ عورت کی جان چھڑوا رہا ہے اس سے، تو اس کے دیر پا فائدے ہوتے ہیں. اور یہ جو نشے کے بات کہتے ہیں نا کہ ہمیں ہوش نہیں تھا تو ہماری طلاق ہو کیسے گئی، میں ان سے کہتا ہوں تم اپنی ماں کو کیوں نہیں دی طلاق، بہن کو کیوں نہیں دی؟ نشے میں تمہیں اتنا ہوش تھا کہ یہ میری بیوی ہے اور طلاق کا مطلب بھی تم جانتے تھے، تبھی تم نے دی ہے. یہ ایسے کبھی نشے میں لوگ پاگل نہیں ہو جاتے کہ جی وہ والدہ کو طلاق دے رہے ہوں جا کے یا بہن کو طلاق دے رہے ہوں. ان کی کھوپڑی کام کر رہی ہوتی ہے، یہ بیوی کو دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت مضبوط موقف ہے احناف کا کہ نشہ اگر آپ نے خود کیا ہے اور طلاق زبان سے نکالی ہے تو ڈیورس واقع ہو جائے گی. ٹھیک، اسی سے ایک اور سوال. اچھا یہاں میں ایک بات بتا دوں نا، آپ مجھے بتائیں جو کہتے ہیں طلاق نہیں ہوتی، اگر وہ نشے میں چاقو مار دیتا تو کیا سزا ملتی؟ اس کو ملنی چاہیے تھی، 100% ملتی سزا. یورپ میں نہیں ملتی، ان کے ہاں نشہ عذر نہیں ہے، ہمارے ہاں نشہ، ان کے ہاں نشہ عذر ہے، ہمارے ہاں نشہ عذر نہیں ہے اسلام میں. اگر آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے اور آپ نے نشے میں کسی کے اوپر گاڑی چڑھا دی تو آپ کو دیت دینی پڑے گی. وہاں نہیں ہے، یورپ میں نہیں ہے. ہمارے ایک دوست لندن میں، انہوں نے کہا کہ ایک انگریز نے پی ہوئی تھی، نکلا باہر، ایک خاتون کو مکہ مار کے دانت توڑ دیے اس کے. تو کوئی اس پہ کوئی بڑا کیس نہیں بنا کیونکہ پی ہوئی تھی. اسلام ہوتا تو دانت کے بدلے دانت دینے پڑتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی اگر آپ نے نشہ خود کیا ہے نا تو آپ ذمہ دار ہو. علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فقہاء کرام نے، کہ اگر کوئی نشے میں طلاق دینے کے بعد کہتا ہے کہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، میں مجبور تھا، تو اس سے کہا جائے گا کہ شراب پینے پر تو مجبور نہیں تھا نا. جیسے کوئی کسی کو قتل کر دے اور کہے کہ میں تو نشے میں تھا، تو بھائی آپ نشے میں تھے تو یہ تو آپ خود آئے ہیں نا، آپ اپنے تمام افعال کے اب خود ذمہ دار ہو، طلاق کے بھی، قتل کے بھی، ہر چیز کے آپ خود ذمہ دار ہو. اچھا ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا اسی گفتگو سے کہ طلاق کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. میں نے ایک جگہ پہ سنا ہے کہ فقہ حنفی کے اندر زبردستی اگر کسی سے طلاق دی جائے تو وہ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے کہ زبردستی اگر آپ کو جان کا معاملہ ہو تو آپ کفر بھی بول سکتے ہیں، لیکن اس کی آپ کو ہوگا نہیں. یہ بھی بڑا ایک سوال ہے. دیکھیں زبردستی طلاق جب زبان سے دی جائے نا تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس کو کفر پہ قیاس کرنا یہ بڑی عجیب بات ہے. کفر کا تعلق زبان سے نہیں ہے، دل سے ہے. منافق زبان سے صبح و شام کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، کیا اسلام نے ان کو مسلمان مان لیا؟ اوپر سے تو مانا ہے، اندر سے تو نہیں مانا نا. اللہ ان کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہمیشہ رکھے گا، سارے کافروں والے حکام کرے گا. وجہ کیا ہے کہ دل میں نہیں تھا. جبکہ طلاق جو ہے نا، زبان اس کے لیے آلہ ہے، اس کا تعلق زبان سے ہے، دل سے نہیں ہے. جب کسی سے زبردستی طلاق دلوائی جاتی ہے وہ دل سے راضی نہیں ہوتا لیکن زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے اور اپنے اختیار سے کہہ رہا ہوتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا مجبور ہے، مجبور تو ہے لیکن ایسا مجبور نہیں ہے کہ نہ چاہتے ہوئے اس کی زبان سے طلاق کے الفاظ نکل رہے ہیں. کیوں؟ وہ اس وقت بڑا ذہین ہوتا ہے، اس کے پاس 2 اختیار ہوتے ہیں، ایک یہ کہ جان اور ایک طرف بیوی.
تو وہ اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے دو بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو اختیار کرتا ہے. وہ کہتا ہے بیوی کو چھوڑنا بھی ایک مصیبت ہے اور جان سے ہاتھ دھونا بھی ایک مصیبت ہے. تو پراپر اپنے اختیار سے وہ کہتا ہے بیوی کو چھوڑ دیتا ہوں میں, اپنی جان بچا لیتا ہوں. تو آپ کس دلیل کی بیس پہ آپ کہتے ہو کہ اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی؟ اس نے دو بڑی مصیبتوں میں سے اپنے آپ کو ایک چھوٹی مصیبت میں, یعنی بیوی کے بجائے اس نے اپنی جان کو ترجیح دی ہے. اور اس کی دلیل صحیح حدیث ہے, ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں حقیقت بھی حقیقت, مذاق بھی حقیقت. تو مذاق کا مطلب کیا ہے؟ مذاق کرنے والا دل سے طلاق دینے پہ راضی نہیں ہوتا, وہ تو یار میں تو مذاق کر رہا ہوں, اور واقعی مذاق ہی کر رہا ہوتا ہے, لیکن زبان پہ. تو ہم کہتے ہیں طلاق کا مدار زبان پر ہے. تلفظ اگر آپ اپنے ارادے سے کریں گے تو طلاق واقع ہوگی. ہاں, زبان سے تلفظ ہی اپنے ارادے سے نہیں کیا, سو رہے تھے آپ یا کوئی دماغی چوٹ تھی جس میں آپ کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا, تو یہاں تو آپ نے زبان سے الفاظ ہی اپنے ارادے سے نہیں نکالے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا احناف کے اس مسئلے کے خلاف حدیث ہے, تو کوئی حدیث بھی نہیں ہے جس میں پتہ چلتا ہو کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی. ایسی کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے ہمارے پاس, بلکہ اس بارے میں حسن روایت موجود ہے کہ ایک صحابی کو ایک شخص نے چاقو لے کے ان کے سینے پہ سوار ہو گیا اور کہا کہ بیوی کو طلاق دو. اس حدیث کی سند پہ کلام ہے, لیکن درجہ حسن تک ہے یہ حدیث. تو ان صحابی نے دے دی. پھر بعد میں نبی کے پاس یہ کیس آیا تو آپ نے فرمایا لا خیلۃ فی الطلاق, طلاق میں ریورس نہیں ہے, جب زبان سے دے دی تو ہو گئی طلاق. وہ تو ہمارے پاس تو پھر بھی ایک روایت ہے اس میں. جو لوگ کہتے ہیں جبری طلاق واقع نہیں ہوتی, ان کے پاس تو کوئی روایت اس بارے میں موجود نہیں ہے. تو یہ ضرور ہے کہ لوگ کہتے ہیں بیوی کا کیا قصور ہے. بھائی ایک آدمی آپ کے گولی مار دیتا ہے, بندہ مر گیا, تو بندے کا کیا قصور ہے؟ بات یہ ہے کہ دنیا میں ظلم ہوتا ہے نا, تو جیسے ظلم میں کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے, تو ظلم میں جبرن طلاقیں بھی لوگ دلوا دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ گھر اجڑ جاتے ہیں. تو ظالم کو گناہ ملے گا, دنیا میں بھی سزا ملے گی, آخرت میں بھی سزا ملے گی. لیکن دنیا کے اصول یہ ہیں کہ دنیا میں ظلم کا وقوع ہوتا ہے. اچھا, لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہاں بھی عورت کا کیا قصور ہے. دیکھیں, ایک پہلو کو دیکھا جاتا ہے. جبری طلاق اگر کوئی گن پوائنٹ پہ دلواتا ہے, اس میں بڑے نقصانات ہیں, تبھی ہم اس عمل کو ناجائز کہتے ہیں, حرام کہتے ہیں. جبری طلاق جائز نہیں ہے, اور اس کے کچھ ہیلے بھی ہیں. اگر کوئی گن پوائنٹ پہ بندوق لا کے رکھ دے اور آپ سے زبان سے طلاق نکلوائے, تو کچھ تدبیریں بھی ہیں اس کی جس سے جبری طلاق واقع نہیں ہوگی. ان تدبیروں کو اختیار کیا جائے. لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو عورتوں کے گھر اجڑیں گے اور طلاقیں واقع ہوں گی اور لوگ دھڑا دھڑ جو ہے نا زبردستی طلاقیں دلوائیں گے. تو بات یہ ہے کہ کیوں کریں گے یہ لوگ یہ کام؟ آج تک ہوا کیا ایسا؟ 50% سے زیادہ تو احناف ہی دنیا میں ہمیشہ سے رہے ہیں, حکومتیں بھی ان کی رہی ہیں. تو کتنے لوگوں نے جبری طلاقیں دلوا دی ہیں؟ یہ تو شاید لاکھوں میں کوئی ایک کیس ایسا ہوتا ہو, اور اس میں بھی ایک تدبیر ہے, ہیلا ہے, جس کو اختیار کر کے اس طلاق سے بچا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ جبری طلاق کو کالعدم قرار دیتے ہو نا, تو بہت ساری عورتیں ظلم کا شکار ہوتی ہیں. وہ ایسے کہ جو مرد ظالم ہوتے ہیں, بیویوں کو صبح و شام مار رہے ہیں, کوٹ رہے ہیں, عورت کا ان کے نکاح سے نکلنے کا کوئی حل نہیں ہے ان کے پاس. عدالتوں کا جو خلا ہے وہ تو کالعدم ہے. 99% جو کیسز عدالتوں میں جا رہے ہیں, آپ کسی بھی مدرسے سے فتویٰ لیں, کسی بھی مفتی سے, کسی بھی مسلک کا ہو, چاہے اہل حدیث ہو, وہ کہے گا یہ کالعدم ہے. عدالتیں ہماری شریعت کو فالو نہیں کر رہی ہیں. ایسے موقع پہ عورت کے پاس ایک ہی حل رہ جاتا ہے کہ ظالم شوہر سے چھٹکارے کے لیے نا اس بندے سے جبری طلاق نکلوائی جائے. تو اس میں صرف ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے کہ عورت کا کیا قصور ہے. بھائی اس میں عورتوں کو فیور بھی ہے. کتنے ہمارے پاس ماضی میں ایسے کیس آ چکے ہیں, مرد نشہ کرتا ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے, عورت نے کہا میں عدالت میں کیس کرتی ہوں. میں نے کہا بھائی عدالت نہ تو آپ سے گواہ طلب کرے گی اور نہ آپ سے وہ شرعی پروسیس کو پورا ہی نہیں کرے گی. بہتر حل ہے کہ غنڈے بدماش بلاؤ یا پولیس والوں کو کچھ پیسے دو, مار کے طلاق نکلواؤ. تو اس میں بہت ساری عورتوں کی جان بھی آرام سے چھوٹ سکتی ہے جو مرد ظالم ہے. ایسے کیسز ہوئے ہیں, ہم نے بچپن میں بھی دیکھے ہیں کہ مرد بہت زیادہ مارتا پیٹتا تھا, اب عدالت سے عورت خلا لے لی. عدالت شرعی قانون کی پابندی نہیں ہے نا, وہ شرعی پروسیس کو پورا ہی نہیں کرتی. وہ اس کا ہوش ہی نہیں ہے عدالت کو کہ بھئی ہم کو شرعی طریقے سے اس کو خلا دیں, ہم وہ نہیں دے رہی. تو پھر یہی حل ہے. ایک مسئلہ ہے اس میں بھی نا, اگر زبردستی عورت طلاق دلوائے کسی کو تو وہ ہیلا نکال لے, اس کی ہونی نہیں. ایسے موقع پہ اس کی بات نہیں سنی جائے گی. دیکھیں وہ آہستہ سے بولے گا نا, جب آہستہ سے کوئی بولتا ہے نا, تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس نے بولا بھی ہے کہ نہیں بولا. تو فتوے میں اس کو دلیل پیش کرنی پڑے گی, قرائن پیش کرنے پڑیں گے. تو ایسے موقع پہ جو مفتی ہے وہ عورت کو فیور دے سکتا ہے. جب وہ دیکھے گا نا کہ عورت مظلوم ہے, تو مفتی پھر شوہر سے یہ دلیل طلب کرے گا کہ تم نے یہ ہیلا اختیار کیا تھا, تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے. اگر وہ کہتا ہے کوئی دلیل نہیں, میں جانوں اللہ جانے, تو ہم عورت کو فتویٰ دیں گے بھائی تم ظاہر کی پابند ہو.
اس نے طلاق کا لفظ زبان سے نکالا ہے اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس نے آخر میں انشاءاللہ کہا ہے یا کوئی حیلہ اختیار کیا ہے، لہذا آپ کی طلاق واقع ہو چکی ہے، کیونکہ ہم تو ظاہر کے پابند ہیں نا. تو ایسے موقع پہ عورت کو فیور دیا جا سکتا ہے جبری طلاق کے وقوع کے موقع پہ. تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو روز طلاق دے اور جب وہ اور بعد میں مکر جائے تو اس کو کس طرح ثابت کیا جائے گا؟ وہ تو اس کے پاس ثبوت ہی نہیں ہوگا عورت کے پاس. دیکھیں اگر عورت کے پاس ثبوت نہیں ہے تو ظاہر ہے جب ثبوت کے بغیر تو کسی کی بات نہیں مانی جاتی نا. یہ تو ایسے ہی ہے ایک آدمی روزانہ کسی سے چوری کر رہا ہے اور ثبوت ہے نہیں چوری کا، تو کیا کریں گے آپ؟ چور کو فیور ہی دیں گے نا آپ کہ بھائی یعنی جو جس نے دعویٰ کیا ہم کہیں گے آپ کے پاس دلیل نہیں، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں. تو مرد اگر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور عورت نے کانوں سے سنا ہے تو فتویٰ یہی دیا جائے گا عورت کو کہ آپ اس سے جان چھڑائیں. لیکن کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم یہ آپ کے شوہر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی بیوی حرام ہو گئی ہے، کیونکہ دنیا کے معاملات میں تو جب تک آپ کے دعوے پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو آپ کا دعویٰ سنا نہیں جاتا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، لاکھوں میں کوئی ایک آدھ کیس ایسا ہوتا ہوگا کہ شوہر روز طلاق دے کے مکر جاتا ہے، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. صحیح. اچھا، ہمارے معاشرے پہ ایک اور چیز بڑی بڑھتی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ برتھ ڈے کا منانا، کسی کی سالگرہ ہے کیک لے کے جانا کاٹنا، اور بلکہ رشتہ دار اکثر ناراض بھی ہو جاتے ہیں اگر کسی کی برتھ ڈے پہ نہ جایا جائے. تو اسلام میں کیا ممانعت ہے اس چیز کی؟ دیکھیں بدعت تو نہیں ہے کیونکہ اس کو لوگ سنت یا دین سمجھ کے تو نہیں کر رہے، لیکن ایک غیر شرعی رسم ہے، ایک احمقانہ رسم ہے. اور احمقانہ اس سینس میں ہے کہ جیسے جیسے آپ کی زندگی گزر رہی ہے، آپ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، آپ کی عمر کم ہو رہی ہے، اب آپ کو کیک کاٹنے کے بجائے استغفار کو فوکس کرنا چاہیے. آپ الٹا کر رہے ہو، آپ کے پاؤں قبر کے قریب جا رہے ہیں اور آپ خوشی منا رہے ہو. تو یعنی اس کو تو بعض لبرل لوگ بھی اس کے خلاف ہیں، تو یعنی بعض سیکولر لوگ بھی خلاف ہیں کہ یار یہ کیا بے وقوفوں والے کام کر رہے ہو تم. تو ایسی حماقت کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا حرام ہے، ناجائز ہے یا بدعت ہے. بدعت تو اس لیے نہیں کہ دین سمجھ کے تھوڑی لوگ کر رہے ہیں اس کو، ایک تفریح کر رہے ہیں بس. لیکن بے وقوفوں والا کام ضرور ہے، لہذا اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، برتھ ڈے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. خوشی کے اور بہت سارے مواقع ہیں. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ لوگوں کو خوش ہوتا نہیں دیکھ رہے. بھائی ہم کہہ رہے ہیں آپ شادی کر کے خوش ہو نا ٹھیک ہے نا. آپ کا بچہ پاس ہو جائے آپ اس پہ خوش ہوں، آپ کے بچے کی اچھی پرسنٹیج آ جائے آپ اس پہ خوش ہوں. کچھ بھی کوئی کام ہو جس پہ آپ خوش ہوں. یہ کوئی کام نہیں ہے کہ آپ 55 سال کے ہو گئے. کام تو ہے بڑا خطرناک کام ہے کہ اب آپ 55 کا مطلب آپ کی زندگی میں شاید 2-4 سال رہ گئے ہوں، تو موت کے قریب ہو رہے ہیں اور آپ اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہ بے وقوفی والا کام ہے یہ. اچھا، ایک اور چیز بڑی ہمارے معاشرے میں تیزی سے بڑھ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ گے رائٹس اور لیسبینز آ گئی ہیں، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے نا بچپن سے ایسے احساسات جو ہیں نا وہ موجود ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو ایسے لوگوں کے اوپر کیا شرعی حکم ہے اور معاشرے کو کس طرح ایسے لوگوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے؟ یہ میں سوال کا جواب آپ کا دیتا ہوں. پہلے وہ جو جبری طلاق ہے نا اس سے متعلق عام طور پر اہل حدیث ایک حدیث کوٹ کر دیتے ہیں. میں نے کہا نا اس پہ کوئی حدیث نہیں ہے، تو ایک حدیث ہے جو اس کے متعلق ہے نہیں صحیح جبری طلاق کے، لیکن وہ اس کو یہاں چسپا کر دیتے ہیں. وہ حدیث میں آتا ہے لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، کہ جب انسان پر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں تو طلاق واقع نہیں ہوتی، نہ غلام آزاد ہوتا ہے نہ طلاق ہوتی ہے. تو دیکھیں اغلاق کہتے ہیں تالے کو، غلق. تو اغلاق کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کا دماغ کام ہی نہ کر رہا ہو. جیسے آپ سو رہے ہیں، سوتے آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا، یا آپ کے دماغی چوٹ لگی، دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے. تو حدیث کا یہ مطلب ہے. جبکہ جبری طلاق جب آپ واقع کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت ہوشیاری سے طلاق دے رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جان جا رہی ہے، بیوی جا رہی ہے، بڑی عقل مندی سے آپ کرتے ہیں کہ یار بیوی آلٹرنیٹ مل جائے گا، جان فی الحال نہ جانے دو. تو یہ جو ہے نا جان بچانے کے لیے تو یہ دماغ کام کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارے اہل حدیث بھائی اس حدیث کو غلط جگہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ایک اور تدبیر میں بتا دوں، اگر کسی کے گن پوائنٹ پہ 3 طلاقیں دلوائی جا رہی ہیں نا، ایک اور تدبیر جو زیادہ آسان ہے وہ اختیار کر سکتا ہے کہ وہ طلاق کا لفظ 3 دفعہ دہرائے، نیت ایک کی کرے. وہ دل میں یہ کہے کہ میں ایک کی نیت کرتا ہوں، ایک طلاق دے رہا ہوں، اور اسی ایک لفظ کو میں 2 دفعہ مزید ریپیٹ کر رہا ہوں. جیسے ہمیں کوئی سانپ نظر آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں سانپ سانپ سانپ، ہوتا ایک ہی سانپ ہے. تو وہ نیت اگر یہ کر لیتا ہے نا پہلے کہ میں دل میں نیت کرتا ہوں کہ میں ایک دوں گا، اور نیت میری ایک ہی طلاق کو میں ڈاکوؤں کو سنانے کے لیے ریپیٹ کروں گا، ٹھیک، تو پکی ڈھکی یہ نیت کر لیتا ہے تو پھر ایک طلاق واقع ہوگی. لیکن نارملی ایک عام آدمی کا یہ دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا. جیسے ایک نارملی بغیر جبری طلاق کے کوئی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے اور آ کے کہہ دے کہ میری نیت ایک کی تھی، تو اس سے اس کی دلیل پوچھی جائے گی. اگر دلیل نہیں ہے، دلیل یہی ہے کہ میں پہلے گواہ بنائے تھے، میں نے ان گواہوں کو میں نے کہا تھا 3 دوں گا لیکن 2 کو میں ریپیٹ کروں گا پہلی کی نیت سے. تو اگر کوئی گواہ اس کے پاس ہیں پہلے سے پھر تو مانا جائے گا، ورنہ نارملی یہ دعویٰ قبول نہیں ہوتا. یعنی ایسا نہ ہو کہ لوگ 3 طلاقیں دیں
پھر آ کے کہیں میری نیت ایک کی تھی, تو یہ نیت ایک کی آپ کی مانی نہیں جائے گی, لیکن یہاں مانی جائے گی کیونکہ مجبور ہے یہ. اچھا, اب اس پہ آ جاتے ہیں وہ گیز کے اوپر جو میں نے بات کی تھی, جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی بچپن سی فیلنگز جو ہیں وہ سیم جینڈر کے لیے ہیں. دیکھیں, جن کی بچپن سے فیلنگس اگر سیم جینڈر کے لیے ہو, پہلی بات تو یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. یہ اس کی مثال ایسے جیسے روحانی عامل جب کسی علاقے میں جاتے ہیں نا, تو جن چڑیل بھوتوں کے ساتھ جاتے ہیں وہ. پھر ہم لوگوں سے کہتے ہیں روحانی عاملوں کے چکر میں مت پڑو. لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنے لوگوں پہ جن جو بھوت آ رہے ہیں, تو یہ تو آ رہے ہیں نا, ان کا بیچاروں کا کیا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. جب سے یہ لیسبین اور یہ گے کا یورپ اور امریکہ نے شوشہ چھوڑا ہے, مغربی دنیا نے, اس وقت سے ایسے کیسز آنے لگے ہیں کہ یہ بچے کی بچپن سے ایسی فیلنگ ہے. اس سے پہلے ایسے کیسز آتے ہی نہیں تھے. تو یہ فیلنگ بھی انہی کم وقتوں کی پیدا کرتے ہیں. اور ہو یہ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے انٹرنیٹ پر, ماں باپ ان کو موبائل پکڑا کے چلے جاتے ہیں. ماں باپ کو نہیں پتہ ہوتا ہمارا بچہ کیا دیکھ رہا ہے. آج کل بچوں سے یہ جو گے ٹائپ کے لوگ ہیں نا, یہ لائف چیٹنگ شروع کر دیتے ہیں اور ایسا بچوں کو اس میں الجھاتے ہیں کہ بچوں کی فیلنگ چینج ہو جاتی ہیں. میرے پاس کیسز آ چکے ہیں ایسے. ایک خاتون نے بتایا میرا بچہ اتنا نیک ہے لیکن وہ لڑکوں کی طرف مائل ہے. پھر جب بہت وہ کہہ رہی ہے کہاں سے سیکھ رہا ہے, اس کی تو کوئی گیدرنگ بھی ایسی نہیں ہے. جب بہت ڈیپتھ میں جا کے دیکھا, پتہ چلا جی موبائل پہ اس کو نا کوئی رات کو اس سے کوئی چیٹنگ کرتا ہے اور اس سے کپڑے بھی اتروائے اس نے اور اس کی تصویریں بھی لے لیں, اور پھر ہوتے ہوتے اس کی فیلنگ ہی چینج ہو گئی. تو ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ. لڑکا لڑکا ہی رہتا ہے, لڑکیاں لڑکی رہتی ہیں. ماں باپ نے کوئی گڑبڑ کی ہوتی ہے, جیسے لڑکوں کو لڑکیوں میں بہت بٹھا دیا. ایک آیا لڑکا میرے پاس جو بیچارہ بالکل ہی یعنی مردانگی اس میں ختم ہو چکی تھی. اس نے کہا میں بچپن سے اپنی بہنوں میں کھیلتا تھا, کزنوں میں کھیلتا تھا, میرے ماں باپ مجھے ڈانٹتے نہیں تھے. انہی کی طرح لپسٹک پاؤڈر لگاتا اور انہی کی طرح چوڑیاں پہنتا. ماں باپ کچھ نہیں کہتے, کہتے ہیں میری فیلنگس ہی چینج ہو گئیں. بیڑا ہی غرق ہو گیا بیچارے کا. تو کہیں نہ کہیں مسٹیک ہوتی ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں اگر بالفرض لاکھوں میں کوئی ایک بچہ ایسا ہے, شاید وہ نیچرلی لڑکوں ہی کی طرف مائل ہے. تو دیکھیں جو بیمار ہوتا ہے نا, اس بیمار کی وجہ سے لا چینج نہیں ہوتا. اس بیمار کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں تو صبر کی تلقین کی جاتی ہے. اس کی وجہ سے دنیا کا نظام چینج نہیں ہوتا. فیلنگز کی تو کوئی انتہا نہیں ہے نا. اب جن کنٹریز میں اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ جس کی جو فیلنگ ہے ہم اسے وہ مان لیں, تو آپ ذرا یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھیں, کچھ گورے کتے بنے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمیں فیلنگز ہی ایسی ہے کہ ہم کتے ہیں. کچھ گدھے بنے ہوئے ہیں. تو کیا ہم لا پاس کر دیں کہ انسان کو گدھا بننے کی اجازت ہے یا انسان کو کتا بننے کی اجازت ہے؟ بھائی تمہارا دماغ خراب ہے, باقیوں کا دماغ تھوڑی خراب ہے. تو کوئی بھی شخص جو پاگل ہوتا ہے نا, تو اس کو پاگل خانے میں جمع کرایا جاتا ہے. اس کی وجہ سے سب کو پاگل نہیں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, سب کو چھوٹ نہیں دی جاتی. تو صبر کیا جائے گا, برداشت کیا جائے گا, اس کو گھر میں بند کیا جائے گا, اس کو برائی کی طرف جانے سے روکا جائے گا, اور اس کو کہا جائے گا بھائی صبر کا فائدہ ہوتا ہے. ایک آدمی کو چرس پینے کی عادت پڑ گئی ہے, اس کو چرس نہیں ملتی تو اس کا جو ہے نا جسم ٹوٹتا ہے. اب یہ تو نہیں کہ آپ چرس کو لیگل کر دیں, اسے کہا جائے گا بھائی صبر کرو صبر کرو, کچھ دن چھوڑے رہو گے تو چھوٹ جائے گی, مر جاؤ گے تو شہادت کا اجر ملے گا. تو اس طرح سے اس کا علاج کیا جاتا ہے. چند لوگوں کی فیلنگز کی وجہ سے جو ٹھیک فیلنگز ہیں ان کو خراب نہیں کیا جائے گا.